محمد صلی اللہ رسول الکریم اما الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے کہ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ میرے اندر سیلف کانفیڈنس آ جائے اور وہ کبھی ناکام نہ ہو، ایک ایکسپرٹ بندہ بن جائے اور اس کی صلاحیتیں بڑھ جائیں اور کسی بھی ہارڈ شپ میں، کسی بھی بدقسمتی میں، کسی بھی انیویل سچویشن میں اس کو فتح مل جائے اور خود ایک عملی زندگی کے اندر وہ بڑا ہی پریکٹیکل انسان بن جائے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی مؤثر شخصیت اور ایسی پرسنالٹی کے لیے بہت کتابیں لکھی جاتی ہیں، بہت شوز ہوتے ہیں، بہت جو کہتے ہیں نا کہ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے بہت زیادہ شوز کرنے کا، اور اس میں آ کے موٹیویشنل اسپیکرز آتے ہیں اور اپنی اسپیچز سناتے ہیں اور یہ سارا تو پوری کیلکولیشنز کرنے کے بعد ایک اورینٹلسٹ ہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ پاور آف سیلف کانفیڈنس کی جو میں کنکلوژن پہ پہنچا ہوں نا، اور سکسیس سٹوری اگر انسان عملی طور پر پریکٹیکل لائف میں سکسیس سٹوری سٹارٹ کر سکتا ہے نا، تو اس نے کہا کہ بیسک مورل اور ایتھکس پہ جو بندہ چل رہا ہو نا، وہی اس پہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ بیسک مورلز اس کے اچھے اور بیسک ایتھکس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، ضمیر فروش قسم کا انسان نہیں ہے، ورنہ الٹیمیٹلی گر کے ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاور آف قرآن ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک کمزور انسان کو ہماری اس طرح کی تھیم یہ ہے کہ ایک پاورفل مائنڈ تک کیسے لے جاتا ہے، ایک اسٹرانگ ہارٹ تک یہ قرآن کیسے لے جاتا ہے نا، اور یہ کہ اس کی عقل زندہ کیسے ہو جاتی ہے، وہ اپنے عقل کے مطابق سارے فیصلے کیسے کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن جیسے جیسے آپ کے اندر جذب ہوگا، جیسے جیسے آپ کا عمل بہتری کی طرف آئے گا، وہ انسان اتنی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع، وہ سچ بولے گا، وہ اللہ سے ڈرے گا، اس کی ڈیلنگ پرفیکشن میں ہوگی، اس کی ترتیب ساری درست ہو جائے گی، اور ترتیب درست کے اندر جس کا جو حقوق ہے، اگر میرڈ ہے تو اس کو پتہ ہے ہسبینڈ کا سٹیٹس، ان میرڈ ہے تو اس کو پتہ ہے پیرنٹس خانہ کعبہ ہے، اس کو سوسائٹی کی ہر نارم کا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، ایک ایک ترتیب کو وہ صحیح طرح سے کرنا۔ سیکنڈلی، جو اس کی پاورفل ایسٹ ہوگا نا، وہ ہمیشہ اچھی نیت والا شخص ہوگا۔ اس کے اندر سورہ اخلاص کے اثرات آتے ہوں گے، جو ڈیلی سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے نا، اس کے اندر اثرات، تو ایسے شخص کی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کی قدر کر کے چھوڑتا ہوں، وہ تھوڑا سا کام کرتا ہے میں اس کو ریٹرن میں بہت زیادہ دینا شروع ہو جاتا ہوں۔ لوگ اس کو خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس اور موٹیویشنل اسپیکر اینڈ فلانا اینڈ دس اینڈ دیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے انسان قرآن کے ساتھ سیڑھی چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ نجات حاصل کر لیتا ہے نیگیٹیوٹی سے، وہ پازیٹیوٹی کی طرف آ جاتا ہے، وہ ایک انڈیویجول انسان نہیں رہتا، اس کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے، وہ ہمیشہ گناہ سے بچ بچ کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو اب باہر کی کنٹریز میں پہلے سے ہی سمجھے وہ سنت کھانے کھاتے ہیں، پہلے سے ہی سمجھے ان کا سنت لائف سٹائل ہے، وہ 2 میلز لیتے ہیں، صبح نکلتے ہیں اور رات کو کھانا کھاتے ہیں، تو اس کی لائف کا نا کھانے پینے سے لے کے ہر چیز آرگنائز اور ڈسپلنڈ ہو جاتی ہے۔ آپ ان کی ٹرالی میں کبھی نہیں دیکھیں انہیں اتنا سارا کھانا ڈھیر لگا، ایک ایسے باسکٹ سی ہوتی ہے، ٹوکری سی بنی ہوتی ہے، ٹرے سی، اس کے اندر 2 گاجریں ہوں گی، ایک کھیرا ہوگا، ایک ٹماٹر ہوگا، ایک اس طرح سی چیز، بس وہ اتنا سا خریدتے لے جاتے ہیں۔ اور ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، 10 کلو لے اور 5 کلو لے اور 6 کلو لے آؤ، اور پھر آدھا خراب کر کے پھینکے، آدھا ٹھیک کر کے پھینکے، اور آدھا ایسے کر کے پھینکے۔ یہ توکل اور بھروسہ اور ریلیکس ہونا ہم سب کے اندر ابھی تک یہ چیز نہیں آ سکی، ہم سب وہی ہولڈرز ہیں، اور ہم سب یہ کہتے ہیں کل قیامت ہے، آج جو لینا لے لو، جو اویلیبلٹی ہے لینی لے لو نا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کی پرسنالٹی کو نا لوزر بنانا شروع ہو جاتی ہے، اس کا توکل اور بھروسہ، اس کا ٹرسٹ ختم ہونا شروع۔ تو ہم اپنی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینویشن میں رکھیں گے کہ ہم نے اپنی خود اعتمادی کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بے خوف ہو جائے اور آپ کا بچہ دا بیسٹ پرسن بن جائے، اس کی کوئی سائیکولوجیکل نیڈز نہ رہیں، تو اس کو شروع سے قرآن سے کنیکٹ کر دیں۔ کوئی، اور آج اس وقت ہم اس اسکول میں ہمارے بچے آتے ہیں، 6 سال کا، 8 سال کا، 7 سال کا، سب کو سائیکیٹرسٹ سے سٹنگ کراتے ہیں، ان کے سیشنز ہوتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں 7-8 سال کے جو لاہور جاتے ہیں، جن کا مرض زیادہ ہو گیا،
ADH, اٹینشن ڈیفیسٹ، رکنا ہی نہیں کسی چیز کے اوپر، ہلی جانا، چھیڑی جانا، اس کو دیکھنا اس کو دیکھنا، ڈسکشن. تو یہ سائیکولوجیکل سکنسز ہیں. جس کو بڑا ہو جاتا ہے نا پھر اس کو وہ ریلیکسیشن پوائنٹ کسی اور چیزوں میں ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے، بڑا اور بڑی ہو جاتے ہیں. وہ کسی اور کا کندھا ڈھونڈتا ہے، وہ سگریٹ ڈھونڈتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ اندر کی بے چینی جو بے قراری ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. آج اگر وی وانٹ ٹو بی سکسیزفل تو سب سے پہلے جو خود اعتمادی کی ہے ہم سب قرآن سے کنیکٹ ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ ہم اس قرآن کو بلند کرنے والے بن جائیں اور ہاتھوں تک پہنچانے والے بن جائیں. ہم اتنا پیچھے پڑا کہ نیکی کرو، 1 کے 10 ملیں گے، 10 کے 20 ملیں گے. آپ نے اس کے ساتھ کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لائے، کتنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور کتنے لوگوں کو فون کیا. اگر ایک بھی کہے کہ میں نے 10 ساتھ لے کے آنے ہیں، 5 لے کے ساتھ آنے، تو دیر ول مارک ڈفرنس. اور آپ اسی لیے بیٹھے نا، اللہ تعالیٰ یہ ریوائول ہو جائے، آئندہ سال کے لیے بہتری ہو جائے. آپ کو بھی اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے، آپ لوگوں کو بھی 7 لوگوں کو لے کے آنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی طرف آتے ہیں. سورہ پارہ نمبر 5 کی یاد رکھنے والی زندگی کے اصول یاد رکھیں. پہلا مریم کے قصے سے کہ دعائیں بہت مانگنی، نانی نے بھی دعا کی، ماں نے بھی کی، زکریا نے بھی کی، ساری اللہ نے دعائیں سنی. اور پھر اس میں جو ایک مین کی ٹون آئی تھی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس گھر میں برکت رحمت اسی کے گھر میں آتی ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے. اور اس کے بعد استغفار کثرت سے کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اینڈ دین حق اور عدل والی بات کرنی. اگر آپ اپنے گھر میں چاہتے ہیں کہ برکت ہو، رحمت ہو، اللہ کی رضا ہو، ہمیشہ حق اور عدل کی بات کرنے کی کوشش. نکاح نصف ایمان ہے اور اس کو دین کا حصہ بنانا چاہیے. جو عبادت سمجھ کر نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام ٹھیک کرے. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آئی تھی کہ اپنی نمازوں میں کبھی نہ سستی کرنا، اور سب سے پہلے اول وقت کی نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرنا. پھر سورہ نساء سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار جو صحابہ کو اور سب کو کال کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو پہلی آیت کے اندر ہی کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرنا، اور تمہاری شادی ہونی ہے تو یو شوڈ بی دی بیسٹ پرسن. تم نے اپنا ان پٹ بیسٹ دینا ہے، باقی دوسرا دے یا نہ دے، تم نے اپنا ان پٹ بیسٹ دینا ہے. پھر الٹیمیٹلی اللہ آگے 139 پھر اللہ ان ساری باتوں کا جواب دیں گے. آج ہم پڑھیں گے اگر تم نے ان پٹ اچھا دیا تھا نا تو دیکھو میں تمہیں ریٹرن دے کے چھوڑوں گا. اس کا عمل مت دیکھو کہ وہ اچھا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کیونکہ ہم نے سوسائٹی چلانی، معاشرہ چلانا ہے، آگے نسل چلانی ہے. اس کے سائیڈ افیکٹس بہت دور تک جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ چھپی ہوئی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں اور کھلی نیکی کو بھی پسند کرتے ہیں. اور ایمان لانے کے بعد جو توفیق ملتی ہے خیر کے کاموں کی، اندر حضرت عیسیٰ کا قصہ ہے کہ اٹھا لیے گئے ہیں، دوبارہ آئیں گے، اور قیامت تک یہ ایک ہسٹورک چیز ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت آئے گی. اور پھر جو اگلی 160 آنورڈ آیت آئے گا کہ گناہ سے بچنے کی کیسے کوشش کرنی چاہیے، توبہ کیسے کرنی چاہیے، اور مومنوں کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے. اور جو میل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رجال ہوتا ہے، قوامون ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے، آرگنائزر ہوتا ہے، سسٹینر ہوتا ہے. اس میل سے ہمیں اچھے اچھے کام لینے چاہیے، اس میل کو زنگ نہیں لگانا چاہیے. اس میل کو آج کل نا میں ایک چیز بڑی اپنے چھوٹے بچوں پہ کرنے کی کوشش کروں، ابراہیم یہ اٹھاؤ، اس کو رکھو، یہ فولڈ کرو. مجھ سے بہت چڑا ہے اپنا کہ میں ایسے کام کرا رہی ہوں. جہاں نماز آپ بچھائیں گے سارے تراویح کے لیے، آپ اٹھائیں گے سارے، آپ ایسے کریں گے، آپ ایسے کریں گے، تو وہ مزاج کے ساتھ وہ چیزیں میچ نہیں نا ہوتی، عادت نہیں بنی ہوئی نا. تو ان کو اگر یہ ہم نہیں کرائیں گے، ان کے دماغ نہیں چلیں گے. اگر ان کو ہم بنا دیں گے نا سیٹ صاحب پہ کہ کوئی کام بھی نہیں کر سکے گا کبھی بھی. اور اپنے لیے بھی خود سوچیں، یہ کوئی کرنے لگا میں کر دیتی ہوں، یہ کرے میں کر لیتی ہوں، میں کر لیتی ہوں. اتنی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایفیشنسی دے دے گا، اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے دے گا. اور پھر تم لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا خود ذلات کے خریدار بنے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گواہ ہو جاؤ. تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اور اللہ تمہارے دشمنوں کو تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ کافی. ہائی لائٹ کرے جو یہودی تھے ان کی مینٹالٹی پوری اس میں شو کی جا رہی ہے، اور مینٹالٹی یہ شو کی جا رہی ہے کہ دین کی خریداری کا کام کرتے تھے. جہاں کوئی فتویٰ چاہیے شاباش لے لیں ان سے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت بنا کے بتا رہے ہیں کہ دس از دا ورسٹ ٹریڈ دے ہیڈ. اور ان کا انجام جو لوگ یہودی بن کے ان میں کچھ لوگ جو الفاظ کے ان کے محل ہیر پھیر کرتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ. بیٹا کل میں نے کی تھی ساری آیات اور میں اس پہ سے گو تھرو ہوئی ہوں میں. اور پاکیزیہ نفس کا دم بھرتے ہیں، جھوٹی افطرا باندھتے ہیں، یہ سارا کچھ میں نے کیا تھا. یہاں تک یہ آیت ہو چکی تھی. اور پراپرلی نا آپ نوٹ کریں گے آج آیت کا اینڈ، ہیلو آپ نوٹ کریں گے آیت کا اور ادھر لکھیں گے کون سی آیت ہوئی ہے. کیا تم ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں ایمان لانے والوں سے بھی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جس پر اللہ لعنت کر دے تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. طاغوت آپ کو میں نے ایکسپلین کر دیا تھا، ہر سرکش نفس اور جو اپنی بات منوا کے چھوڑے. شیطانی انسان بن جاتا ہے اور یہ
یہ مشرکانہ فعل ہی بن جاتے ہیں اور شرک کی حالت ہو جاتی ہے کہ اپنی نفس کو خدا بنا کے بیٹھا ہے. اور سورہ کہف میں بھی آپ پڑھیں گے, تم نے دیکھا بدبخت نامراد شخص جس کی نفس خدا ہے, اسی کی باتیں مانتا ہے, اسی کے پیچھے چلتا ہے. تو جبت کیا ہے؟ جبت کے اصل معنی ہے بے فائدہ چیز, بے حقیقت چیز. اور اسلام کی زبان میں اس کو جادو اور کہانت بھی کہتے ہیں, جوتش بھی کہتے ہیں, فالگیری بھی کہتے ہیں, ٹونے ٹوٹکے بھی کہتے ہیں, شگونی کہتے ہیں, اور مہورت بھی کہتے ہیں, اور جبت سے تعبیر کیا گیا. اور حدیث کی روح سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کی آوازوں سے فال لینا, زمین پر جانوروں نشانات قدموں سے شگون لینا, فالگیری کرنا جبت کے قبیلے میں سے. اور جبت کے مفہوم میں وہی چیز آتی ہے سپرسٹیشیس تھنگس نا. اور یہ ہندو اس چیز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, شادی کرتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ فال نہ نکال لیں اور یہ نہ کر لیں اور وہ نہ کر لیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں اس کی اتنی نگیشن کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کافروں والے کام ہے, یہ نگیشن والے کام ہے. یہ شیشہ ٹوٹ گیا, اس نے گھی گرا دیا, آج کوا بول پڑا, آج فلانی چیز ہوگی, کسی چیز کا شگون نہیں. وہ اسلام سے شگون کا کوئی تعلق نہیں. وہ آیا تھا یہ ہو گیا, اس نے اٹھایا تھا یہ ہو گیا. تو یہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے نا, ان کی صرف اور صرف سارے گناہوں کی معافی ہے, صرف اور صرف شرک کی معافی نہیں. اور جادوگر کے لیے بھی دنیا میں بھی حضرت عمر کے دور تک یہ تھا کہ ہینگ کرتے تھے پبلکلی, اس کو مارتے تھے اور اس کو معافی نہیں دیتے تھے نا. کہ اتنا سوسائٹی کی بدترین چیز ہے. کیوں بدترین چیز تھی؟ کیا وجہ سے قتل کر دیتے تھے اس بندے کو؟ ریزن کیا تھا؟ اگر آج صحیح پراپرلی ہینڈل ہوا ہوتا تو ہندوازم ہوتا ہی نا. پورا ہندوازم ہے ہی یہ جبت فالگیری. اگر آپ چائنا اور بدھزم میں جتنی آتی, اب چائنا چلے جائیں گے نا, سنڈے والا دن ہوگا نا, تو آپ اگر تھائی لینڈ بھی جائیں گے, ہانگ کانگ بھی جائیں گے, سنڈے والے دن ان کا کیا ہوگا؟ سنڈے والے دن یہ ہوگا کہ پل ہے, کچھ ہے, سنڈے مارکیٹ لگ رہی ہے نا, اس کے پاس نا عام یہ بازار لگا کے جادو والے بیٹھے ہوں گے, عورتیں بیٹھی ہوں گی, کسی کے بال کھولے ہوئے اس پہ جوتیاں مار رہی ہیں, کوئی چیز بٹھائی ہوئی اس پہ جوتیاں مار رہی ہیں, کوئی دھوئیں دے رہی ہیں, کسی کو گرایا ہوا, کچھ کیا ہوا. ایکسٹریم لیول پہ یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. ایک جادو کے اثرات ہوتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے, اور بدترین جادو کالا جادو ہی ہوتا ہے. اور کالے جادو کو لوکیٹ کرنا از دا موسٹ ڈیفیکلٹ جاب نا. وہ لوکیٹ بھی نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ دبایا اور دفنایا ہوا. تو بڑے کوئی نصیبوں والے ہوں کہ ان کا مل جائے, نکل آئے تو پھر ہو جائے, ادروائز. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی بڑی سزا رکھی ہے, لیکن اذن اللہ سے. اور اگر کوئی اس کا ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس وہی ہے جو اللہ کے نبی کا آ کے ٹریٹمنٹ کیا گیا تھا, اور وہ جو ان کا بھی دفنایا گیا اور پانی کے اندر پھینکا گیا تھا, اور وہ گڑیا کے اوپر کیل لگا کے اور سارا کچھ کیا گیا تھا. پھر سلی نے ڈائیو لگائی, پھر وہ نکالی, پھر وہ سارا کچھ ہوا, اور ایسا جب سے وہ ڈال بلڈ کے اندر پڑی ہو, اس طرح سے تھا. تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی, ان نیگیٹیوٹی اور ان اپروچز کی اتنی ممانعت کرتے ہیں, لعنت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر, اور اس پر اللہ لعنت کرتے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں. ہائی لائٹ کریں, کبھی زندگی میں ایسے کام میں انوالو نہ ہو, کبھی ایسی چیزوں کے اندر نہ جائیں کہ وہ بڑا ہی سیانا ہے, اس کے پاس چلیں, وہ بڑا ہی سیانا ہے, وہ ایسے کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ اگر ایسا ہوتا دوسروں کی ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے؟ پھر کیا یہ دوسروں سے ایسے حسد کرتے ہیں؟ اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے. اگر یہ بات انہیں معلوم ہو تو ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخشا. ہائی لائٹ کریں, جو جوز تھے نا, اور انہی کا یہ کام ہوتا ہے. میں نے کہا نا بدھسٹ کا انہی کا کام ہوتا ہے. ساتھ ہی اللہ کمپیریزن کر کے کہتے ہیں یہ تم یہ جادو کہانت کرتے ہو, تم پہ لعنت اللہ کی, اور تم ذلت کی زندگی گزار رہے ہو, اور تمہارا یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور یہ دیکھو, میں نے ابراہیم کو کتاب دی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور عزت اور بزرگی اور مرتبہ, اس سے ہمیں کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی پرابلمٹک سچویشن ہو جائے تو یہ دیکھو اللہ سے کنیکٹ ہو جائے. ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا تھا, وہ ہمیشہ اللہ سے کنیکٹڈ رہتے تھے, مگر ان میں سے کوئی ایمان لائے, اسے منہ موڑ گیا. اور منہ موڑنے والے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. جن لوگوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کیا, بے یقین ہم آگ میں جھونکیں گے جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی, اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے, اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو مان لیا اور نیک عمل کیا, ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی, انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. ایسی کوئی امیجنیشن میں لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ ایک پکچر جو ڈرا کرتے ہیں, ہماری امیجنیشن میں وہ پکچر نہیں آ سکتی. اللہ بڑی قدرت اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت کو خوب جانتا ہے. جن لوگوں نے ہماری آیت کو مان لیا, نیک عمل کیے, انہیں ہم ایسی باغوں اور ایسے نیچے نہروں میں داخل کیے جہاں ہمیشہ رہیں گے. ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی. اور مسلمانوں, اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں امانت اہل امانت کے سپرد کر دو. جن لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو عدل کے ساتھ, اللہ تمہیں نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے. اللہ سب کچھ سنتا. اتنی مرتبہ عدل, اتنی مرتبہ انصاف. ابھی اور پہ آگے پھر آ جائے گا کہ جس منصب پہ آپ ہیں
اس کو ذمہ داری سے نبھائیں. پوزیشنز کی ٹرسٹ اللہ لے رہا ہے ہم سے, اللہ ہم سے اوتھ لے رہا ہے. اگر آپ کم ظرف ہیں, بد اخلاق ہیں, بد دیانت ہیں, بدکار ہیں, تو آپ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کریں گے. یہ اللہ کس کو کال کر کے کہہ رہا ہے؟ آج ہمارا پورا ملک اس حالت میں ہے. کوڑا دیکھیں, گٹر والا صاف کر کے ادھر ہی پھینک کے چلا جاتا ہے, کبھی نہیں اٹھاتا بعد میں. ہر بندہ, ایوری سنگل انڈیویجول, کوئی ایک رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کے گھر بھی دیکھنے چاہیے, پتہ نہیں ادھر کیسے سسٹم چلتے ہوں گے. جو سسٹم میں نہیں چل پاتے تو باقی کیا ہوتا ہوگا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی, اور لوگ جو تم میں سے صاحب امر ہو, اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. ہائی لائٹ کریں. پچھلی آیت کا ادھر جواب ہے. کیسا جواب ہے؟ سیاسی نظام کی بنیاد, یہ میں حدیث کے ورڈز بتا رہی ہوں, اسلامی نظام کی بنیاد اس چیز کے اوپر چلے گی. مسلمانوں کی انفرادی زندگی مسلمانوں کی اجتماعی نظام ہے. وہ فرد اجتماعی نظام کے اندر اپنا حصہ ڈالتا ہے. اس کی وفاداری ہوتی ہے ادارے کے ساتھ, اس کی وفاداری ہوتی ہے اپنے گھر کے ساتھ, اس کی وفاداری ہوتی ہے ملت کے ساتھ. اگر یہ خدا کی اطاعت کرتا ہے, اس کے اندر وفاداری ہے, تو یہ تابع بن کے رہے گا, فرما بردار بنے گا, اور یہ اولو الامر کی بات مانے گا. اب آپ یہ اولو الامر کی جو درمیان میں معاملہ اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو, کیا چیز ہے؟ خدا اور رسول کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا تم اسے ایسی حکومت کریں گے, بعض باتوں تو معروف پاؤ گے, بعض تم جس نے منکرات پر اظہار ناراضگی کیا بری ذمہ ہے, جس نے ناپسندیدہ بچ گیا, مگر جو ان پر راضی پیروی کرنے لگا وہ ماخوذ ہوا. صحابہ نے کیا ایسے حکام کا دور آئے گا یا رسول اللہ؟ ان سے جنگ نہ کرے. آپ نے فرمایا نہیں, جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں. آپ یہ کہ اولو الامر جو مرضی کہتا رہے, کیونکہ سسٹم چلنا ہے نا, اور اگر لیڈر جو مرضی کہتا رہے, جب تک نماز پڑھنے کا سے نہ روکے تب تک اوبیڈینس. وجہ اب یہ 5 سال حکومت چل لینے دیتے تو کام خراب نہ ہوتا. خدا کے لیے اگر ناک کٹا بھی بندہ اوپر لگا ہوا, چلنے دو, یہ کوئی اور خراب کر رہا ہے سسٹم کو. اب اللہ نے اس کو حاکمیت دے دی تھی, وہ بادشاہ بن گیا تھا نا, اس کو 5 سال حکومت کر لینے دینی تھی, اور نہ اس کو اتارتے بالکل بھی. یہ ہے نیچے. جب تک ہمیں نماز سے تو نہیں روکا تھا عمران خان نے, کسی نے نہیں روکا تھا نا, تو چلنے دیتے 5 سال اس کی حکومت. یہ کون سی تھرڈ فورس ہے جو آپ سارے جلسوں میں نکل پڑتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں بھی اس کی حاکمیت اللہ نے دی ہے, جب تک ہمیں نماز تب تک ہمارا یہ لیڈر یہی رہے گا, یہ ہمارا. اور اللہ حاکم بناتا, ناک کٹا حاکم بھی تمہارا ہو, آواز نہ نکلے تمہاری, حبشی ناک کٹا بھی ہو اور تمہیں ناگوار بھی لگے, اور اس کی کیپیسٹی بھی کوئی نہ کوالٹی, یہ اللہ کی طرف سے. لوگوں رتبہ مرتبہ درجہ سب اللہ کا, پتہ بھی نہیں گرتا اس کے حکم کے بغیر. اے نبی تم نے دیکھا تم لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے, اس کتاب میں تمہاری طرف نازل کی گئی, ان کتابوں نے تم سے پہلے نازل کی, مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں. حالانکہ طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا, شیطان انہیں بھٹکا کر راہ سے دور لے گیا. ہائی لائٹ کریں, یہ مسلمانوں کا کریکٹر نہیں بتایا جا رہا, یہ یہودیوں کا کریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے, ان کو پتہ بھی تھا نبی آنے والا ہے, سب چیزیں سامنے کلیئر کٹ ہے, لیکن یہ کوئی بات سن کے نہیں دیتے تھے. اور یہ بلکہ اپنی جو باتیں تھیں, جو ایسے مذہبی پیشوا انہوں نے رکھے ہوتے تھے, ان سے ایڈوائس لے لیتے تھے, جو اور ہی بھٹکا کے غلط. آج کیا حالات ہیں؟ آج بھی یہی حالات ہیں, ہر ایک نے اپنے مذہبی پیشوا رکھے ہوئے. شیطان پھر انہیں بھٹکا کر دور لے گیا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی, آؤ رسول کی طرف, منافقوں کو تم دیکھتے ہو تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں, یہ منافق ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب ان کے ہاتھوں کی لائی مصیبت ان پا پڑتی ہے تو اس کے بعد قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں, کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے, ہماری نیت تو منافقین کی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں تغارس مت کرو, انہیں سمجھاؤ, نصیحت کرو, جو ان کے دلوں میں اتر جائے, انہیں بتاؤ ہم جو رسول کو بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. مگر انہوں نے طریقہ اختیار کیا, جب اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو تمہارے پاس آ جائیں, اللہ سے معافی مانگے, رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کریں گے. یقیناً اللہ بخشنے والا, رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جبکہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں, اور بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں. ہائی لائٹ کریں جو شروع ہم نے کیا تھا, یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل, یو وانٹ ٹو بی کانفیڈنٹ, یو وانٹ ٹو ریلیکس, اور صحیح معنوں میں اللہ کے ہاتھوں پہ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے ہر فیصلے کو
اوپر نبی کا فیصلہ دیکھیں کہ یہ نبی نے اس مقام پہ کیا کہا تھا اور نبی نے اس مقام پہ کیا کہا تھا. جب تک یہ چیزیں آپ کی لائف میں نہیں آئیں گی, لٹا کے نبی کے طریقے پہ نہیں لائیں گے, فیلئر ہو جائیں گے. پیچھے کس چیز کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے؟ پیچھے اس چیز کا کنیکٹ کیا جاتا ہے. یہ آگ والے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے پیشوا بنائے ہوئے ہیں, ان کا لائف سٹائل اور ہے, یہ دین کے مطابق نہیں چل رہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک دم توحید کے عقیدے پہ لا رہے ہیں. اللہ اور رسول کے وے آف, اس کے فٹ پرنٹس پہ چلو گے, اس کا اتباع کرو گے تو کامیاب. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور طاغوت کی راہ, اب کتنی دفعہ طاغوت آ گیا. اپنی نفس, اپنے سے بچو. طاغوت اپنا نفس ہے, میں ہوں نعوذ باللہ استغفر اللہ, جو اندر سے نیگیٹو باتیں کہتے ہیں. بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو. یقین جانو شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہے. اور تم ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روکو ہی رکھو اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا ان میں سے ایک فریق کا حال ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر ہے جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے. کہتے ہیں خدایا ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا, کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ مہلت دی. ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے, آخرت تو ایک خدا ترس انسان کے لیے بہتر ہے. تم پر ظلم ایک چشمہ برابر بھی نہ کیا جائے گا. رہی موت تو جہاں بھی اور بہرحال آئے گی. ہاں تم کیسی مضبوط عمارتوں میں. ہائی لائٹ کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے صبر, برداشت اور نفس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. جو چیز نفس پہ شاک گزرے, اپنا جہاد کرنا, اللہ کی راہ میں نکلنا, قرآن کلاس جوائن کرنا, لوگوں کو دعوت کی طرف بلانا, فون کر کے کہنا کہ پلیز آ جائیں, اللہ سے جڑ جائیں, اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے, اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا, کانسٹنٹلی اس پہ ایفرٹ پٹ ان کرنا. اور یہ کیسے اصلاح کریں؟ اس طرح کے ہجوم کے اندر جہاں پہ اتنے خطرات, اتنی پرابلمٹک لائف گزر رہی ہو, کس طرح سے یہ اپنے لیے ایسا راستہ پکڑیں کہ لوگوں دنیا کا سرمایہ تھوڑا ہے, آخرت کی تیاری کرو جتنی ہو سکتی. یہ اللہ نصیحت کر رہا ہے, یہ اللہ میں ایڈوائس کر, اور خدا ترس لوگوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنی بھی مضبوط عمارت میں موت تو آنی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موت تو آ کے رہے گی نا, تو پھر کیا کریں موت کے لیے؟ کیسی پریپریشن ہو ہماری موت کی؟ یہ اللہ تعالیٰ طاغوت, نفس, تربیت, اپنی پریپریشن کیا کریں؟ موت کی پریپریشن کس طرح سے کریں؟ anybody موت کی پریپریشن جو موت سے ڈرتا ہے, اس کی تجھ جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے. جو مصیبت تجھ پر پڑتی تیرے اپنے کسب کا. ہائی لائٹ کریں یہ گناہ, جہاد, اور اس کو کیسے ختم کریں اپنی لائف میں سے. اور یہ اللہ تعالیٰ کامیابی جو چیزیں وہ کہتے ہیں میری طرف, اور غلطی اور کمزوری تیری اپنی کمزوری, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا, اس پر خدا کی گواہی کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی. جو منہ موڑ گیا بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا. ایک بات نہ علامہ ابن قیم جوزی کی ضرور یاد رکھیں, جب کبھی کسی سے ڈانٹ پڑے اور جب کسی سے آپ کو سخت الفاظ سننے پڑے, یا یہ اس آیت کے حوالے سے پیچھے بتا رہی ہوں, تو علامہ ابن قیم جوزی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تمہاری سواری بھی کوئی بات نہ مانے نا, کوئی گدھا بھی بیٹھ جائے نا تم سے چلایا نہ جا رہا ہو, تو اپنے گناہوں پہ استغفار کی. جب کبھی ڈانٹ پڑے گی, جب کبھی کچھ ہوگا, جو انسان کہے گا میری غلطی کی وجہ سے, وہ اس قرآن کی آیت کو مانے گا, اور جو کہے گا یہ غلط ہے, یہ غلط ڈانٹ رہے ہیں, وہ اور بھٹکتا جائے گا. جس بندے نے اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں اوکے نیکسٹ ٹائم اس کو اور امپروو کروں گی. وہ ریفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے بندے کی, وہ بندے کی پالشنگ ہو رہی ہوتی ہے. جو اپنے آپ کو پالش کرا لیتا ہے وہ کسی جگہ پہ آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور کئی لوگوں کے گھر ہوتے ہیں اچھی پالشنگ مشین ہوتی ہے, خوب رگڑا دیتے ہیں اور صحیح پالش کر کے نکالتے ہیں. کچھ لوگوں کے گھر ہوتے ہیں جو اسپوائلنگ مشین ہوتے ہیں, پیمپر کرتے ہیں, کہتے کچھ نہیں ہے, اور وہ پھر جب اسپوائل ہو جاتا ہے خوب اچھے طریقے سے, ساروں کے لاڈ پہ آنے اس کو خراب کیا. وہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہوتا, وہ کافی عرصہ لگتا ہے اس پروسیس میں چلانے میں. اور پھر متی اور فرم جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر باتیں تمہارے خلاف مشورے کرتا ہے. اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے, تم ان کی پرواہ نہ کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو, وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. کئی لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ہوتا تو اس میں سے بہت کچھ اختلافات بیانی پائی جاتی ہوں. میں کہتی ہوں دعاؤں کی اتنی زندگی میں تاثیر ہوتی ہے نا, میں ہمیشہ دعا کرتی ہوتی ہوں اللہ تعالیٰ جو اعلیٰ چیز ہے نا مجھے اس کی طرف رکھنا, جو ادنا ہے نا وہ زندگی سے میری ختم کرتے جانا, جو آپ کے مرتبے والی چیز ہے نا مجھے اس پہ چلانا. جنرلی کبھی کوئی پارٹی ہو, دوپہر کا کھانا ہو یا کچھ ہونا اور یہاں کلاس ہو, تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں یہ اعلیٰ چیز ہے کہ وہ اعلیٰ چیز ہے, تو مجھے یہ قرآن اعلیٰ چیز لگتی ہے. شکر الحمدللہ. یا آپ اپنی زندگی میں خود سیٹ کریں گی کہ میرے لیے اعلیٰ چیز کیا اور ادنا چیز کیا ہے. ہم ادنا چیزوں کے پیچھے, دنیا کے پیچھے گرے رہتے ہیں کہ اس کو, اور سارے لوگ اسی کے پیچھے گرے.
کام اور کاروبار کے سلسلے میں رزق وہی ملنا ہے. کچھ اپنے آپ کو حرام رزق کی طرف ڈال لیتے ہیں اور کچھ اپنے آپ. یہ لوگ جو اطمینان بخش خوفناک خبر سن پاتے ہیں پھیلاتے ہیں، حالانکہ اگر رسول اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچے، ایسے لوگ علم آج ان کے درمیان میں بات کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نتیجہ اخذ کرتے ہیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی رحمت نہ ہوتی، تمہاری کمزوریاں ایسی تھی محدود چند لوگ سب شیطان کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. یہ اس دور کی کہ جو منافق ضعیف الایمان ہوتے ہیں نا، اور جو یہ دنیا کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو ضعیف الایمان لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے زیرو نکلے گا، کوئی چیک نہیں نکلے گا. کس چیز کا چیک نکلے گا؟ کھایا پیا عیاشی، تماشا، ریاکاری، دکھاوا، یہ چیک نکلیں گے ہمارے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے چند لوگ ہی بچیں گے، باقی تو سارے شیطان کے پیچھے بھاگیں گے. بس ہے نبی، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے ساتھ کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس میں سے اللہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے. ہائی لائٹ کریں، جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا. بھلائی کی سفارش کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی نیک کام کو آپ نے کہہ دیا کہ پلیز یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، آپ کو اگر وہ نیکی ہے وہ صدقہ جاریہ ترغیب کی بھی نیکی ملتی رہے گی. اور کسی کا اگر بیچارے کی سفارش بھی کرنی پڑے کر دو. اگر آپ نے رشوت دے کے کسی کو غلط جگہ پہ فٹ کیا، جب تک وہ بندہ اس کام میں رہے گا آپ کے مال نامے میں گندگی جاتی رہے گی اور گناہ جاتا رہے گا اگر آپ نے غلط آدمی فٹ کیا تو. اور اللہ ہر چیز کا حساب لے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں. وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے ہے جب آپ سلام کرتے ہیں اللہ آسمانوں سے کہتے ہیں میرے نور میں سے اس کو نور عطا کرو. جب مضافہ معانقہ کرتے ہیں ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے سوکھے پتے گرتے ہیں. ہاتھ ملاتے ہیں، گلے لگتے ہیں، مضافہ معانقہ کرتے ہیں تو ایسے گناہ جھڑتے ہیں. جتنی بندے کے اندر بیماری کے ساتھ ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، ہاتھ ملانے کے والے کو کم بیماری ہوتی ہے، اس کی اتنی ریزسٹنس اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ کرونا شرونا جو سارا تھا نا، دور ہو جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، ایسے کر لیں ویسے کر لیں، منہ پہ چڑھا لیں، پھر کس کو نہیں ہوا تھا بتائیں ذرا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس گھر کے دسترخوان پہ ہاتھ ڈالیں، اور جس گھر سے رزق اٹھنے والا وہ کلا کلا بیٹھ کے کھانا کھائے گا. اور رزق برکت ہے، وقت میں، مال میں، اولاد میں، اس کو رزق کہتے ہیں، پیسوں کو رزق نہیں کہتے. اور وہ جو لیپریسی والا زخم والا تھا تو تھوڑا سا لوگوں نے اوائڈ کیا. اللہ کے نبی اس کے اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، اللہ جیسے جیسے اس شخص کو اپنے تھائز پہ بٹھا لیا. وہ جدھر سے کھانا کھا اللہ کے نبی وہاں سے کھانا کھا. اور اللہ کے نبی سے زیادہ ہیلتھ کسی کی اچھی نہیں تھی. ان سے زیادہ سب سے ملتے تھے، سب سے معانقہ، سب غربا، سب مساکین. اور ان سے زیادہ مدینہ میں لوگ چیک کرتے تھے کہ آ کے کہ یہاں بیماری کیوں نہیں ہوتی نا، کیونکہ دے فالوڈ سنت. اب السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کہتے ہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں اس نے بڑے ہی شعور سے سلام کیا، اب اس کو حکمت بھی دو. اپنے بچوں کو سلام کرنا سکھائیں. ہر کلچر کے اندر ہے ہاتھ ملانا، گڈ مارننگ، فلانا، ہائے بائے. تو اس ہمارا کلچر اتنا خوبصورت ہے کہ یہ عبادت ہے. بیماری ہو، تنگی ہو، کوئی پریشانی ہو، یا سلام ہو، یہ اس نام کا اتنا بڑا ورد ہے کہ یہ ورد کرو. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان میں دو رائے پائے، حالانکہ وہ جو برائیوں نے کمائی اس کی بدولت میں الٹا پھرا چکے ہو. کیا تم چاہتے ہو جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخشو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح خود کافر ہے اس طرح تمہیں بھی کافر کر دیں تاکہ وہ سب یکساں ہو جائیں. لہٰذا ان سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ. اگر وہ ہجرت سے باز رہے تو جہاں انہیں پاؤں پکڑو اور قتل کرو. ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق کسی حکم سے مستثنی جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کا تمہارا معاہدہ تھا. اس طرح منافق بھی مستثنی جو تمہارے پاس آئے لڑائی سے دل برداشت ہے، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا تم سے کنارہ کش ہو جائیں، لڑنے سے باز رہیں، تمہاری ترسل آشتی کا ہاتھ بڑھائیں. تو اللہ نے تمہاری ان کے دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ملے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں تو اس میں کود پڑیں. ایسے لوگوں کو تمہارے مقابلے میں باز نہ رہیں. صلح و سلامتی تمہارے ساتھ پیش نہ آئے، اپنے ہاتھ نہ روکے تو جہاں ملے انہیں پکڑو مارو. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تمہیں اللہ نے کھلی حجت دے دی. کسی مومن کا یہ کام نہیں کسی دوسرے مومن کو قتل کرے. ہائی لائٹ کریں، پہلے مومن منافق کافر کا بتا دیا ہے کہ اس کو قتل کی اجازت دے دی ہے کہ ایسے لوگوں کا جو قبیلے قبائل اور
تنگ کرنے والے، اور اگر دانستہ غیر دانستہ تمہیں اس پہ حملہ کرنا پڑے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن مسلمان کو کبھی قتل نہ کرے۔ مسلمان پہ تلوار اٹھانے والا دونوں دوست کی، ان کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ مسلمان کو قتل کرنا اور آج مسلمان کو مارنا، اتنا سستا خون کہ اللہ کے نبی نے قیامت کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ میں حرج بہت ہوگا۔ کیا حرج کا؟ ایسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا مجھے قتل کس لیے کیا، مارا کس لیے۔ لیکن اب مسلمان مقتول کسی ایسی قوم جس سے تمہارا دشمنی کفارہ ایک مومن غلام آزاد، اگر وہ کسی ایک غیر مسلم قوم کا فرد ہے تو تمہارا معاہدہ اس کے واسطے کو خون بہا دو، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا، اور پھر جو غلام نہ پائے پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اللہ حکیم و دانا ہے۔ رہا وہ شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب، اس کی لعنت، اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگو، تم دوست اور دشمن کی تمیز کیا کرو۔ آیت نمبر 94 دیکھو، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلو تو دوست اور دشمن کی تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو تم مومن نہیں۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہے، آخر اسی حالت میں تم خود بھی اس سے پہلے مبتلا رہ چکے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے ہائی لائٹ کریں۔ آیت نمبر 95، مسلمانوں میں سے جو لوگ معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہیں، اور جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد نہ کرے، کبھی دونوں حیثیت سے یکساں نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ رکھے۔ ہائی لائٹ کریں، ویئر ڈو یو فٹ؟ یہ ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم کس کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہمیں کدھر سے کال ہو رہی، ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، ان دونوں میں سے کون سی کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہو؟ جان سے، مال سے، کس چیز سے جہاد کر رہے ہو اللہ کی راہ میں نا؟ انشاءاللہ دونوں کریں گے، سارے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں، مغفرت اور رحمت ہے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اٹھ کے کچھ کام نہیں کر پاتے؟ یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت کہتا ہے یہ نہیں بدلے گی۔ اگر یہ ہمیں ماریں گے سب۔ اگر آج ہم انڈیا کسی کے کلچر کو کاپی کر رہے، زمین وسیع نہ تھی کہ تم اسے ہجرت کرتے، وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ۔ ہاں، جو مرد عورت بچے واقعی بے بس نکلنے کا راستہ ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ نے معاف کرے، اللہ بڑا معاف کرنے والا درگزر۔ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پلانے کے لیے بہت جگہ بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ جو اپنے گھر سے اللہ رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا رحیم ہے۔ اور جب تم لوگوں کے سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں، نماز میں اختصار کر لو۔ نماز قصر کی طرف اشارہ ہے، شہر سے نکلتے نماز قصر ہے، اور سفر کے لیے نکلے تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک مقیم ہوتا ہے اور ایک قائم ہوتا ہے۔ مقیم ایک جہاں پہ میں رہتی ہوں، میں ریزیڈنٹ ہوں اس جگہ کی، تو میری یہاں پہ پوری نماز ہے، اور ایک جگہ پہ جا کے میں مسافر ہوں، ادھر میری نماز، چاہے میری امی کا گھر ہے، چاہے دین کی رخصت لینے کو بھی کہا گیا کہ دین کی بات مان لیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں روزہ کیا کہتے ہیں، اب میں روزہ رکھ لیتی ہوں سفر میں، پھر اتنی طبیعت خراب ہوتی، سر میں درد شروع ہوتا ہے، چاہے جہاز ہو، چاہے ٹرین ہو، چاہے کچھ ہو، تو جو اللہ نے رخصت دی ہو اس کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تمہیں اندیشہ کافی ستائیں گے کیونکہ کھلا تمہیں دشمنی۔ اے نبی، جب تم مسلمانوں کے درمیان حالت جنگ میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر تو چاہیے کہ ایک گروہ ساتھ کھڑا ہو۔ نماز خوف نمبر 2، جب وہ سجدہ کرنے کے لیے پیچھے چلے جائے تو دوسرا گروہ جس نے بھی نماز نہیں پڑھی اگر تمہارے ساتھ پڑھے تو چکنا رہے اپنے اسلحے کے لیے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے تم اپنے ہتھیار اپنے سامان کی طرف ذرا غافل ہو تو وہ تمہیں یک بار ٹوٹ پڑیں گے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو تو بیمار ہو، اسلحہ رکھ لو، مذائقہ نہیں، مگر پھر چکنے رہو۔ یقین رکھو اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر۔ پھر جب نماز کے لیے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے ہو کر بیٹھے، نہ خوف میں معافی نہ سفر میں معافی، کسی وقت بھی نماز کی معافی نہیں ہے، اوکے؟ مگر جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، اور نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم ہے۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ پاؤ، اگر تم تکلیف اٹھاؤ تو تمہاری طرف وہ بھی تکلیف اٹھائیں گے۔ تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھو جس کی امید نہیں رکھتے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، حکیم و دانا۔ نماز قصر، سفر، خوف اور انعام ہے ان سب چیزوں کا، اور کافروں کے لیے وہ نماز ہے جو مومنوں کے لیے نماز ہے۔ تو سو اپنے اصول، اپنی چیزیں، اپنی بیسک فرائض پورے کرو۔ اے نبی، ہم نے کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی جو راہ راست اللہ تمہیں دکھا رہا ہے، اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنو، اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ اور پھر جو اپنی نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو،
ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مقدموں میں آ کے اور اس طرح سے کرتے تھے کہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مائل کر لیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت نرم دل انسان تھے اور ہر ایک کی بات سن لیتے تھے. تو اس میں پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، یہ جو نفس کے بیمار لوگ ہیں نا، آپ کو مس یوز نہ کریں. یہ لوگ انسانوں میں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت ان کے ساتھ ہے جب راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے، ان کے سارے اعمال اللہ محیط کر لیتا ہے. تم لوگ ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کر لو گے، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ ہائی لائٹ کریں، لوگوں کو ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کر لو گے، مگر قیامت کے روز کیا جھگڑا کرو گے؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فیل کرے یا اپنی نفس پر ظلم کرے، اس کے بعد اللہ درخواست کرے گا تو اللہ کو درگزر کرنا رحیم پائے گا. دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لو گے، مگر قیامت کے آخر ان کا وکیل بننا جو ہے نا، یہ بڑا ہی برا فیل ہے. خدا کے لیے لوگوں کے وکیل بننا چھوڑ دے، اپنی نفس سے ظلم کیا جائے، اس کے بعد اللہ نے درگزر کی درخواست کی تو اللہ درگزر کرنے والا رحیم ہے. مگر جو برائی کمائے اس کی کمائی اس کے لیے وبال ہوگا. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، حکیم و دان ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے تو بڑا ہی برا بہتان اور سری گناہ سمیٹا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت تمہاری شامل حال نہ ہوتی، تو ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی مبتلا کر دیا تھا، حالانکہ در حقیقت خود اپنے سوا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے. تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، تم وہ کچھ بتایا جو تمہیں معلوم نہ تھا، اس کا فضل ہے تم پر. ہائی لائٹ کریں، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر بھلائی نہیں ہوتی. ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کچھ کرے تو البتہ بھلی بات ہے. جو کہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اس کا بڑا. یہ جو خسپس کرنا ہوتا ہے نا، کسی گھر کے اندر بھی اگر یہ بیماری ہے نا، کانوں میں باتیں کرنے کی، اس کی بات کرنے کی، اس کی بات کرنے کی، تو کسی اللہ یہ شریعت کا حکم دے رہا. دس از سچ اے بیڈ کیریکٹر، بیڈسٹ کیریکٹر. مت سنیں کہانیاں، مت سنیں سٹوریز پلیز، اور نہ بیٹھ کے سٹوری نریٹر بنے. ادھر لوگوں کی خفیہ سرگوشی میں اکثر پیش بھلائی نہیں ہوتی. ہاں، اگر پوشیدہ تو صدقہ خیرات کی تلقین کر، نیک کاموں کے لیے اس کے معاملات کی اصلاح کرے تو یہ ہے بھلائی جو اللہ کی رضا جوئی ہے، اور پھر ہم اسے اجر عظیم دیں گے. اور جو شخص رسول کی مخالفت کمر بستہ ہو، اہل ایمان کی روش سے کسی اور روش پر چلے اور پھر راہ راست واضح ہو چکی، تو اس کو ہم نے اس طرح چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. اب سوچیں، یہ شخص دھوکہ دینا، غلط بات کرنا، غلط فہمی کرنا ڈالنا، اور ایسی تدبیریں کرنا کہ لوگوں کے اندر اور فاصلے پڑے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے عنقریب ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے. اتنی بری بات، اتنی بری بات. اور گھروں میں ایگزیجریٹر بھی بہت ہوتے ہیں، اتنی بڑی کہانی بنا کے سنانا، اتنی بڑی. اور یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کو ہر وقت مظلوم ہی بنائی رکھتے ہیں کہ ہم بڑا مظلوم ہے، اس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، اس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا. یہ بھی کوئی مظلومیت والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص تمہارے پاس کہانی لے کے آئے نا، اگر تو کسی کے گھر کی لا رہا ہے نا، تو لوہا لے کے نا اس کی آنکھ پھوڑ دو کہ تم نے اس کے گھر دیکھا کیوں تھا. اتنا سخت شریعت کا حکم ہے کسی کی پرسنل نریشن کی ہوئی ہے تو. اور اگر یہ اتنی واضح باتیں آ جائیں کہ سٹوریاں، کہانیاں لوگوں کی سنانا، تو اللہ کے بس شرک کی بخشش نہیں ہے. یہ ہائی لائٹ کریں کبیرہ گناہ کون سے ہیں نا، اس کے اور اوپر وہ والی بیڈ ہیبٹ آ رہی ہے، نیچے یہ آ رہی ہے. اور سب کچھ معاف ہو سکتے، سو معاف کرنا چاہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا. یہ تو گمراہی کی بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں. ہائی لائٹ کریں 118 119. اور جس کو اللہ نے لعنت زدہ کر دیا. پیچھے ریفرنس دیکھیں، سیکوینس دیکھ لیں. بچنا ہے ہم نے ان باتوں سے، بچنا ہے ہم نے ان حرکتوں سے انشاءاللہ تعالی. جسٹ فار دا سیک آف انجوائمنٹ کرنے والے گناہ جو ہے نا، ہی ہاں گپ شپ کے اندر، یہ شیطان ہے. اور پھر کیا کہتا ہے، جس کو اللہ نے لعنت زدہ کر دیا اس شیطان کی اطاعت کر رہا ہے. اور جس نے اللہ سے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کے رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، یہ کانا پھوسیاں کریں گے، یہ لڑائیاں کریں گے، یہ جوڑنے والے نہیں ہوں گے، یہ توڑنے والے، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا. میں نے حکم دوں گا، میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑو، میں نے حکم دوں گا، میرے حکم سے خدائی ساخت میں تبدیلی کرو. اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنایا، سری نقصان میں پڑ گیا. آج 1 by 1 لیں. پہلے میں اسے بہکاؤں گا، ایسی تمنا، ایسی خواہشات کہ اس انجوائمنٹ کے اندر وہ حلال حرام کی تمیز بھول جائے گا.
چلو جی اس کے ساتھ گپ شپ، وہ فرینڈ، ہاں اس کی فرینڈ، اس کی گپ، اس کی گپ، اس کی بات. مجھے تو یہ زندگی میں سمجھ نہیں آتی. مجھے وہ قرآن کی ایک آیت بڑی سمجھ آتی جس میں کہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری ترقی دیکھتے ہیں نا، یہ جل جائیں گے، یہ تمہاری ترقی نہیں دیکھ پائیں گے، یہ اپنے ہاتھ کاٹ لیں گے، اپنے آپ کو کھا لیں گے. تو جب یہ اپر ایلیٹ کلاس کو ہم دیکھتے ہیں نا، یہ بھی ایک دوسرے کے سگے نہیں ہوتے. جب ایک جگہ پہ کسی کے کوئی بچے کا مسئلہ ہوا، اس کی ڈسکشن ہو رہی تھی نا، تو میرے پیچھے پڑ گئی نا کہ ہیں ہی برے، ہیں ہی برے. میں کہا نہیں برے، بہت اچھے ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، زندگیوں میں مسئلے بن جاتے ہیں. اور آپ تو غلط بات کا ساتھ دے رہی ہیں، دس از ویری بیڈ. فیمیل رائٹس کے خلاف ہے. فیمیلز کے ساتھ فیمیل گئی کیوں تھی بندے کے پاس؟ فیمیل گھسی کیوں تھی بندے میں؟ بندے کے اندر ٹریٹ ہی یہی ہے. ان سارے گروپ کو اسی فرینڈ کی اینٹی، اور میں ایک واحد اس کے ساتھ سٹینڈ لینے والی. اور اللہ کا شکر تھوڑا سا میں نے ان کا برین واش کیا کہ باز آ جائے، اگر کسی کی بات کر رہے ہیں نا، یہی اللہ آپ کے ساتھ کر لے گا، یہی ہوگا. یہ یاد رکھنا، اللہ کا وعدہ ہے. تم کسی کی گناہ ہے اس کی آر دلاؤ، تمہارے اندر نہ ڈالو میرا نام رب نہیں. ہم ڈرتے نہیں کسی کی بات کرنے سے. اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لمبی امیدیں، انجوائمنٹ، پلیئر، فن سیک، اور بہکاؤں گا، ایسا بہکاؤ. پھر ایک دوسرے کو ایسی وہ فیمیلز، ینگ لڑکیاں کھڑی ہو کے میرے پیچھے پڑی ہیں شہر کی، جو ٹاپ کریم ہے. یہ تو بڑی بری بات. ایک فیمیل کے ساتھ ایسے کیا، ایک فیمیل کے ساتھ ایسے کیا. دونوں سائڈز کو دیکھا نا. پھر انہیں آرزوں میں الجھاؤں گا، اور پھر انہیں حکم دوں گا میرے جانوروں کے کان پھاڑیں، اور پھر انہیں حکم دوں گا میری خدائی ساخت میں. یہ شیطان ایسے. پھر خدائی ساخت لاسٹلی چیز کیا ہے؟ اشیاء کی تبدیلی کیا ہوگی؟ اور یہ انسانی تہذیب کا لاسٹ ٹریٹ ہوگا جو شیطان کرائے گا. شکلیں بدلوائے گا، اور ایسا ہوگا کہ سکن بھی اویلیبل ہوگی، ہر چیز اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ اتنا بڑا شیطانی فعل ہے اس کے اندر، جو اس میں بالفاظ دیگر یہ کہا گیا کہ اشیاء کی فطرت کے خلاف ان چیزوں کو منشا. اللہ کے نبی نے صحیح کہا کہ شیطان کی گمراہ کن تحریکات میں سے ہوگا مثلاً قوم لوط، ضبط ولادت، رہبانیت، مرد اور عورت کو بانجھ بنانا، مردوں کو خواجہ سرا بنانا، عورتوں کو ان کی خدمات سے منحرف کرنا. کہ عورت تم اس لیے تھوڑی بنی ہو کہ تم بندے کی خدمت کرو، تم تو باہر نکلنے کے لیے بنی ہو. یہ حدیث کے مضمون میں سے ہے کہ عورت کو اس کی ٹریٹ میں سے نکال کے فطرت کے اگینسٹ لے کے چلنا. جیسے کل ہماری ڈسکشن ہو رہی کہ عورتیں کچھ نہیں کریں گی تو پھر کیا ہوگا. ہر عورت کا کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر بنی، انجینئر بنی، یا فلانا بنی، معاشرے کو اس کو سپورٹ کرنا. اب یہ دو کام کر رہی ہے ہمارے لیے. اس کی رسپیکٹ ڈبل ہے، اس کی ڈگنیٹی ڈبل ہے. شی از ڈوئنگ سم تھنگ اسپیشل فار اس. کیونکہ میں نہیں کر سکتی، یہ کر رہی. میں اپنا گھر سنبھال، میں یہ دیکھوں، میں اپنے بچے، یہ بیچاری دیکھ کے ہمارے بچے دیکھے گی. اف شی از ڈوئنگ دیٹ تو اس کی ڈگنیٹی ڈبل ہو جاتی ہے، اس کی رسپیکٹ ڈبل ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر. سارا اس کو بہتر طریقے سے. اور نہ کہ ساری عورتیں باہر نکل پڑیں، کوئی ٹکے ہی نہ گھر. اب ڈپینڈ کرتا ہے. آئی نیڈ سم منی. میں آن لائن کام کر لیتی ہوں، میں اپنے فرائض کو اگنور کر کے اس چیز کی طرف مت نکلیں. اور اپنے پرسن ٹو پرسن، کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ کیا تمہاری ریکوائرمنٹ ہے، کیا شوقینی ہے، اور کیا چیزوں کے تحت جا رہی ہو نا. تو اس آیت کی روح سے شیطان ان تحریکات کا نتیجہ یہ لے کے جاتا ہے، ایسے شعبوں میں گھسیٹ کر لاتا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ عورت کی طرح بن جائے گا آخری حصے میں. اور شیطان کے شاگرد دنیا میں کر کے رہیں گے، اور یہ لوگ خالق کائنات کے ٹھہرائے ہوئے قانون کو غلط سمجھیں گے. عورت حکمرانی کرے گی. اور بیٹا تیار ہو جاؤ، آ رہی ہے مریم نواز آپ پہ حکمرانی کرنے. جس طرح کے ہم لوگ ہیں نا، پہنچ رہی ہے عورت، تیار کرا رہے ہیں امریکہ. اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہمارے لیے ہو سکتی ریئلی، کہ فیمیل بندے ختم ہو گئے ہمارے. شیطان کا سارا کاروبار وعدوں اور امیدوں پہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی طور کے غلط راستوں کی طرف لے کے جاتا ہے. سبز باغ دکھاتا ہے اور لذت دیتا ہے، ایسا سرور دیتا ہے، ایسی کامیابی دیتا ہے، ایسی بلندی دیتا ہے، اور فلاح و بہبود کے کاموں پہ لے کے جاتا ہے جس کی صداقت ہی کوئی نہیں ہوتی. اطمینان اس کو اسی میں ہوتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بس مر کے مٹی میں جانا ہے، اور اس گرفت سے میں بچوں گا نہیں. اور میں فلاں کے صدقہ پوری دنیا لگا لوں تو میں بچ جاؤں تو بڑی بات ہے. اور میں خود مختار نہیں ہوں، میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں. جب تک میں سر تسلیم خم کر کے اللہ کے لاز کے اندر نہیں رہ رہی تو اٹس ویری رانگ. اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنایا، سری نقصان میں پڑ گیا. ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز اس کے فریب کچھ نہیں ہے. ہائی لائٹ کریں، یہ کچھ بھی نہیں نکلنا. یہ خدائی ساخت میں بناوٹ اور یہ ساری چیزیں اور چیزیں چینج کر. آپ نا ایک بندی تھی یہاں پہ، اس کی 3 بیٹیاں تھیں. Now I'm going for treatment to لاہور. اور کیا کہتے ہیں اس کو،
سیکس سلیکشن ہماری مرضی کی وہاں پہ کلینک پہ ہوتی ہے، اور ایسے ہوتا ہے 6 مہینے لاہور جاتی رہی اور نیلے کپڑے بھی سارے لنڈن سے لے آئی، سارا کچھ ہو گیا، چوتھی بیٹی ہوگی. شاباش، یہ اللہ کے کام ہے. خدا کے لیے اس پہ چھوڑ دیں کہ میرے لیے بیٹی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. دیر ہے. اور انجام کانا تمہاری آرزوؤں پر موقوفاً اہل کتاب کی آرزو، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اللہ کے مقابلے، اس کو کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا. جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یا مومن، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا. ہائی لائٹ کریں، یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. آسمان اور زمین میں جو کچھ اللہ کا، اللہ ہر چیز پر محیط ہے. لوگوں تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، اللہ نے تم ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے. کیا فتویٰ دیتا ہے؟ 7 احکامات کی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے اس کتاب میں، یعنی وہ احکامات میں ان یتیم لڑکیوں کے متعلق جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، لالچ کی بنا پر خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو. وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہے جو بیچارے زور نہیں رکھتے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے یتیموں کے ساتھ انصاف کرو اور جو بھلائی تم کرو گے پاؤ گے. یہاں پہ ہم سر تسلیم خم کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم کوئی سرکشی والا کام نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم بچیں گے. جتنی ہماری قدرت ہے نا اس طرح سے ہم کوشش کریں گے بچنے کی. نا عورتوں کے معاملے میں کس نوعیت کا فتویٰ دیں اور کیا فتویٰ دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت بھی ہو رہے تھے تب بھی انہوں نے عورتوں کے معاملے میں کہا. خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے پاس کیا ہے، قیدیوں کی طرح، تو ان کے ساتھ بہت اچھا ٹریٹمنٹ کرنا. اور تم میں سے کامل مرد وہی ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں اچھا، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھتا ہے. ایک ہسبینڈ کی بھی پیشنس لیول اتنی ریکوائرڈ ہے تربیت کرنے میں، بیوی کے اندر ہر چیز ڈیولپ کرنے میں. دا ریکوائرمنٹ از سو امپورٹنٹ کہ ایک بندے کی تربیت کیسی ہوئی. اور یہاں پہ پیچھے قرآن میں سارا کہہ رہے ہیں صبر کرو، پیشنس کرو، یہ منافق بھی ٹھیک ہو جائے، عمدہ نصیحت کرو. یہ ہم سب کے لیے یہ ہے، اپنے معاشرے اپنے گھر کو چلانے کے لیے عمدہ نصیحت، اچھی نصیحت، اس کو ایڈوائز کرنے کی کوشش کرو. اور نصیحت کو نصیحت لینا چاہیے، پرسنلائز نہیں لینا چاہیے کبھی کہ اچھا مجھے کہہ دیا ہے، ہائے میں کیا کروں. ایک ہسبینڈ کہتے ہیں نا کہ پلیز یہ آپ نیکسٹ ٹائم مت کرنا. میں کب ایسے کرتی ہوں، میں نے کب ایسے کیا، میں نے تو کبھی کیا ہی ایسے نہیں ہے. کس نے کہہ دیا آپ کو؟ اس عورت نے کبھی نہیں ٹھیک ہوا. یہ عام رسپانس ہے عورتوں کی اس وقت. جس عورت نے ٹھیک ہونا اس کی کیا فصالحات، جی اچھا. اگر وہ کوئی بات غلط بھی کہہ رہا ہے چپ کر جائے، اوکے جی اچھا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کہ میرا میاں مجھ سے ڈرتا ہے، اس کی کیا مجال ہے جی ایسے کر جائے. اکثر عورتوں کو کہتے سنا کہ ایسا، یہ کوئی کوالٹی نہیں ہوتی ہے. بلیو می، آپ کا پوسچر، آپ کی بات، آپ کا سب کچھ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو رسپیکٹ اور ڈگنیٹی دے گا. میں نے ان عورتوں کو دیکھا ہے جو اپنے ہسبینڈ کی بہت زیادہ عزت کرتی ہیں، خود عزت دار بن جاتی ہیں. اس وقت تھرو آؤٹ دا لائف انہوں نے کبھی مس کنڈکٹ نہیں کیا ہوتا. تھرو آؤٹ دا لائف جی 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 اچھا 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 اچھا، آگے بیٹھ گئے، اٹھ کے سروس، کھڑے ہونا، ہر چیز کرنا ان کی. اور پھر یقین رکھو بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کر. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا تو مذائقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی کا آپس میں صلح کریں. ہائی لائٹ کریں، یہ ہے وہ آیت جس کو میں چیخ چیخ کے سنانا چاہتی ہوں، جس کا کانسیپٹ بڑا لائف میں کلیئر رکھنا چاہتی ہوں. اگر عورت اور شوہر سے بدسلوکی، بندہ جناب جی بہت ہی برا ہے. یہ پیچھے فٹ نوٹس مولانا مودودی کے نیچے پڑھ لیں کہ بھئی محبت بھی نہیں ہے، مرغوب بھی نہیں ہے، آپس میں کوئی مسئلہ چل چکے ہیں، اور یہ کہ بندہ جو ہے نا بہت ہی خراب ہے، اس کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے. اللہ کیا نصیحت کر رہا ہے؟ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کچھ حقوق کی کمی پیشش کر لو اور آپس میں صلح کر. صلح بہرحال بہتر ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں. صلح بہتر ہے. نفس تنگی کی طرف مائل کرتی ہے کہ میں کیوں مروں، میں کیوں ادھر بیٹھوں، میں کیوں ایسے کروں. لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ، خدا ترسی سے کام رکھو، یقین رکھو اللہ تمہارے طرز عمل سے بے خبر ہے. تم صبر کرو، تم پیشنس کا مظاہرہ کرو، پھر تمہیں اللہ بدلہ دے گا. یقین رکھو اللہ تمہارے طرز عمل سے بے خبر نہیں ہے. بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرو، اور تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو، لہٰذا قانون الہی کی منشا پوری کرنے کے لیے کافی ہے ایک بیوی کی طرف زیادہ جھکاؤ نہ ہو جائے دوسری طرف تمہیں لٹکتا چھوڑ دے. حشر میں جو شخص عدل نہیں کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھے گا، ہاف باڈی ہوگی اس کی. میرا خیال ہے کسی نے پورا نہیں اٹھنا، کیونکہ یہ کام ایسے ہی ہوتا ہے. جو دوسری آتی ہے پہلی بیچاری اگنور ہی ہوتی ہے. کوئی ہوتی ہے جن کا معاملہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ بیلنس ہو، اور کاش شریعت پتہ چل جائے
اور ٹائم مینجمنٹ، پیسے اور ہر چیز کے اندر جھک جاتے ہیں. پیسہ وائز بھی بڑے جو پہلے بچے اگنور ہو جاتے ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمز ہو جاتی ہیں سوسائٹی میں. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ چشم پوشی کرنے والے، رحم فرمانے والا. لیکن اگر زوجین میں سے ایک دوسرے الگ ہو جاؤ تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کی دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز ہے. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور دانا بین. آسمان و زمین میں جو کچھ سب اللہ کے لیے ہے. اور پھر اب تمہیں یہ ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، بے نیاز، ہر تعریف کا مستحق ہے. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں جو آسمانوں میں ہے، اور کار سازی بھی اسی کی ہے. اگر وہ چاہے تم لوگوں کو ہٹا کر دوسری جگہ لے آئے گا. اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہے اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور جو ثواب آخرت بھی ہے. اللہ سمیع و بصیر ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرما. اور دنیا کسی عمل کو دکھاوے کے لیے نہ کرے، کسی عمل کو ریاکاری کے لیے نہ کرے، کسی عمل کو لوگوں کے لیے نہ کرے. روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ نیت صاف کر دے، اللہ کھوٹ نکال دے، اللہ اب پاک کر دے. بس ہمیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار بنو، خدا واسطے کے گواہ بنو. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی خود تمہاری اپنی ذات ہے، تمہارے والدین رشتہ دار پر ہی ہو کیوں نہ پڑے. فری کے معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. شاباش. اگر تم اس وقت کسی کو تنگی آ رہی، پریشانی آ رہی، کسی کی بری عادت ہے، اس کو سزا مل رہی ہے، اس کی ماں باپ نہ بنو، اما نہ ہیج نہ بنو. یہ غلط چیز ہے بالکل. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے تم سے، اللہ بڑا ہے. اکثر ہم لوگوں کو سپیس دے دیتے ہیں، یہی وہ بربادی کی سٹارٹ ہوتا ہے، یہی وہ تباہی. وہ تربیت چھوڑ دے باجی، اس کا کچھ نہیں ہوتا، اس نے کیا، اس کا پھر کیا ہوگا، اس کا پھر یہ گھر بیٹھے اچھا پھر ایسے ہو. نہیں، اگر ہم اس کو آج نہیں سمجھائیں گے ان دا لانگ رن پرابلم ہو جائے گی. فری کے معاملہ خواہ مالدار اور غریب ہو، لیکن تم اس سے خیر خواہ ہے. لہٰذا اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں عدل سے بات، اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی، سچائی سے پہلے بچایا، تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اور پھر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اللہ نے اس کے رسول پر نازل کی، ہر اس کتاب سے پہلے نازل کر چکی. جس نے اللہ اس کے ملائکہ، اس کی کتاب، اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر سے تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا، نہ کبھی ان کو راہ راست پر لائے گا. کفر کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب ہوتا ہے آدمی صاف انکار کر دے، زبان سے تو مان لے مگر دل سے نہ مانے، اپنے رویے سے ثابت کر دے جس چیز کو ماننے کا دعویٰ کرے. یا کفر سے دونوں معنی مراد ہوتے ہیں، اور اس میں اسلام کے عقیدوں کے ساتھ کفر کرنا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں آتا جاتا ہے، آتا جاتا ہے، مطلب there is limit to anything نا. جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، ہائی لائٹ کریں. دین اگین ایک معیار دیا جاتا ہے، جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق، انہیں یہ خوشخبری دو کہ دردناک سزا ان کے لیے تیار ہے. کئی لوگ عزت کے طلبگار ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں. ہائی لائٹ کریں. دوستی، لوگ، فرینڈ، منافقت. کیا معیار ہے آپ کا دوستی کا؟ جلدی سے بتائیں. کہ کوئی بات نہیں، دنیا دار تو ہے نا، اس کا تو سوشلی نام اتنا بڑا ہے، اور اگر اس کے پاس میں نہ کھڑی ہوئی تو میں تو ختم ہو جاؤں. عزت کے طلب اس کے پاس جاتے ہو، حالانکہ عزت ساری کی ساری میرے پاس. اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اس کتاب میں تم کو حکم دیتا ہے جہاں تم سنو اللہ کی آیت کے خلاف کفر بکا جا رہا، ان کا مذاق اڑایا، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے. ہائی لائٹ کریں. ناچ ہے، گانا ہے، میوزک ہے، تماشا ہے، اللہ کی آیات ہے، شریعت کی نیگیشن ہے، تو اس کے پیچھے بیٹھے ہو تو پھر بیٹھے رہو، کوئی بات نہیں، اور تمہارا نام وہی لکھا جائے گا. عزت کا جو مفہوم ہے نا، احترام اور اپنی حیثیت اور ناقابل حد تک حرمت، حد تک عزت نہیں کہتے، وہ حرمت، اس کو عزت کہتے ہیں. یقین جانو اللہ منافقوں کو، کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرے گا، اور یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی ہے. اگر کہیں تمہارے ساتھ نہ ہوتے، کافروں کا پلہ بھاری رہتا، تو ان سے کہیں تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے ان کے معاملے کا فیصلہ درست ہے کرے گا. اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں کو غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. ہائی لائٹ کریں. ہم کس بات سے ڈرتے ہیں؟ اللہ نے کہا ان کو غالب آنے نہیں دینا. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب یہ نماز پڑھنے کے لیے قسمساتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر، اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں. ہائی لائٹ کریں. منافق کی نماز قسمساتا ہوا پڑھتا ہے، آخری وقت میں جا کے پڑھتا ہے، جبکہ اس کا اجر بہت تھوڑا رہ گیا ہوتا ہے نا.
تو کیا کریں، نماز کو کیا کریں، اول وقت میں پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ منافقت کا بیچ دل میں نہ لگے. کفر اور ایمان کے درمیان ڈاوا ڈول رہتے ہیں، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تمہیں کوئی راستہ نہیں. یہ ہاؤ لائی والی پوزیشن کیا ہوتی ہے بتائیں ذرا، کیا ہوتی ہے؟ ادھر بھی چلے جاتے ہیں ادھر بھی چلے جاتے ہیں. کفر میں ایسے ایسے ڈاوا ڈول رہتے ہیں، ادھر بھی چلے گئے ادھر بھی چلے گئے، ادھر بھی یہ نفق ہے، ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے. اب کرنا کیا ہے؟ مومن تو سم استقام جم گیا ہے، پھر نہیں ہلتا اس چیز سے. تو اس رمضان میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں. اپنی دوستی دیکھیں، اپنی فرینڈشپ دیکھیں، اللہ کے قریب کرنے والی ہے کہ اللہ سے دور کرنے والی ہے. اگر اللہ سے قریب کرنے والی ہے تو خدا کے لیے اس فرینڈشپ کو فرملی پکڑ لیں، اور اللہ سے دور کرنے والی اس سے دور ہونے کی کوشش کریں. جتنا اپنے لیے سوچیں گے نا، یہ باہر والے کسی نے نہیں سوچنا، آپ نے خود سوچنا ہے. یہ میری دوستی مجھے فائدہ دے رہی، اس نے مجھے آج تک فائدہ دیا کیا ہے؟ یہ مجھے اللہ کے قریب کی میری عبادات میں، میرے اعمال میں، میری کس چیز کو اس نے امپرووائزیشن کی طرف لے کے گئی. اتنا واضح اصول اللہ تعالیٰ رول آف لائف دے رہے ہیں، کوڈ آف لائف دے رہے ہیں، کنڈکٹ آف لائف دے رہے ہیں. ڈاوا ڈول والی پوزیشن میں کیا ہوگا؟ منافق لکھا جائے گا، منافق نچلی تہ میں ہوگا. اللہ سچا پکا مومن بنا دے ہمیں انشاءاللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو اللہ اپنے خلاف صریح حجت دے؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے اور کوئی مددگار نہ پائیں گے. البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں گے، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے، اللہ کا دامن تھام لیں گے، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم دے گا. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں خواہ مخواہ سزا دے. اگر تم شکر گزار بندے بنو تو ایمان کی روش اختیار کرو. اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. نمبر 1 چیز اس کے ساتھ محسن اور احسان مند رویہ. احسان کا اعتراف کرنا عمل سے کہ اچھا جی آپ میرے محسن ہیں، اور شکر گزار بندے کی جیسے نعمت بڑھتی ہے اور اس کی وفاداری کا جذبہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. شکر گزار بندے کے اندر وفاداری، اخلاص امبیڈڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. وہ کیسا مطیع فرمانبردار ہوتا ہے، وہ نعمتوں کو عین اس کے مطابق استعمال کرتا ہے جیسے اللہ نے کہا ہوتا ہے. شاکر کہتے ہیں قدردان کو، اور شکر والے بندے کو کہتے ہیں اعتراف خدمت کرنے والا. شکر والا بندہ اعتراف، جب بندے کی طرف سے اللہ کی جانب سے اعتراف نعمت اور احسان مندی ہوتی ہے تو ایسے بندوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے اور پہچانتا ہے. لا یحب اللہ، اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا. لا سے سٹارٹ ہو رہا ہے پارا. آئی ڈونٹ لائک، آئی ہیٹ. کس کو؟ غور سے سنیں. بدگوئی پر زبان کھولے، اللہ یہ کہ کسی پر ظلم کیا، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی کیے جاؤ تو کم از کم برائی سے درگزر کر. تو اللہ کی صفت ہے کہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے میں پوری قدرت رکھتا ہے. ہائی لائٹ کریں اس پوائنٹ کو کہ آپ پہ ظلم بھی ہوا ہے اور کچھ بھی ہوا ہے تو کیا کریں؟ چپ کر جی، زبان نہیں کھولیں. ایسا ہو سکتا ہم پہ تو کچھ نہ بھی ہوا تو ہم کھولیں گے. ایسے ہم تو ایسے سٹوریز نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے، ہم تو کہانیاں سنانا شروع کر دیں. پھر کیسے بچیں؟ کیا کریں؟ کس طرح سے معاملہ درست ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسی تدبیر دے رہا ہے، ایسا رول آف لائف دیکھ رہا ہے کہ ایسا کنٹرول پرسنالٹی ہے، نہ اس کو غصہ آتا ہے نہ ہی زبان کھولتا ہے، اور یہ مظلوم ظالم کے خلاف بدگوئی نہیں کرتا. ظالم کے خلاف بدگوئی، ظلم کرنے والے کے خلاف بدگوئی نہیں کرتا نا. یہ جو اخلاق ہے یہ کہاں سے ملے گا اور کیسے ملے گا؟ اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. اور آج کی جو آفتوں میں سے سب سے بڑی آفت ہوتی ہے بندے کی زبان ہی ہوتی ہے. کیسے اس آفت سے بچا جائے؟ یہ نعمت ہے، اس کو اگر پازیٹیو یوز کریں تو پازیٹیو ہے، اس کو نیگیٹو یوز کریں تو یہ آفت بن جاتی ہے نا. لوگ اپنی زبانوں کا بویا ہوا ہی کاٹیں گے. کچھ ناک کے بن چلیں گے، کچھ اونھے منہ چلیں گے. زبان خطرہ عظیم ہے، خاموشی حکمت ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے. آپ نے فرمایا نصیحت کرتے ہیں اپنی زبان کو قابو میں رکھ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو اور اپنی غلطی پہ ندامت کے آنسو بہا. تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو تو زبان بچی رہے. جب نکلیں گے تو پارٹیسپیٹ کریں گے لوگوں کی گفتگو، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. تو جو شخص اپنے دونوں کانوں کے درمیان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی مجھے گواہی دے تو میں اس کو جنت کی گواہی، زبان کی اور شرمگاہ کی، تو میں اسے جنت کی گواہی دیتا ہوں. 2 کھوکھلی چیزوں سے بچو، ایک شرمگاہ سے اور اپنی زبان سے، اس کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی نے نصیحت ہے معاذ ابن جبل.
جبل تیری ماں تجھ پہ روئے. دوزخ میں لوگ اپنی زبانوں کا بویا کاٹیں گے, اوندھے منہ ڈالے جائیں گے. اللہ کو اپنا رب کہہ کر اس پر ثابت قدم رہنے والا, اپنی زبان کو قابو رکھنے والا. مبارک ہے وہ شخص جس کی زبان قابو میں ہے. بندے کا مال اس کا صحیح نہیں ہو سکتا جب تک قلب درست نہیں, اس کا قلب اس کا درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان کا صحیح استعمال نہیں. اس زبان کے استعمال میں بھلا کیا آتا ہے, قرآنک پوائنٹ آف ویو سے کیا آتا ہے؟ نمبر 1 منہ منہ تانا دینا. نمبر 2 پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا. خوگر ہے یہ سورہ ہمزہ, پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا. اور غیبت کرتا ہے, غیبت, وہ غائب ہو تو اس کی باتیں کرنا, غائب ہو تو اس کی باتیں کرنا. These 3 traits are the worst trait جو قرآن میں کہتے ہیں. منہ تانا, پیٹھ پیچھے برائیاں اور غیبت کرنا, یہ ورسٹ ٹریٹ آف پرسنالٹی ہے. اور ان تینوں چیزوں سے مقصد یہ ہوتا ہے, ان تینوں چیزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے دوسرے بندے کی انسلٹ اور دوسرے کو زیرو کر دیں کسی طرح, اور میں بیسٹ ہو جاؤں. یہ والی کوالٹیز میں ہو جاتا ہے. تو اس کوالٹی میں سے نکلے کیسے, بچے کیسے؟ اب دوسری کوالٹی میں آ جاتا ہے کہ کچھ ایسی جگہ جہاں بولنا ضروری ہے, جیسے دین کی حمیت اور غیرت. انفرادی معاملے میں نہیں, اجتماعی نقصان ہو رہا تو دین یو ہیو ٹو ٹاک. اگر یہاں نہیں بولتے تو تب آپ گناہ گار. اگر ایک باپ اپنے گھر میں شریعت نہیں لاگو کرتا تو وہ گناہ گار, اور وہ نہیں کہتا یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اب یہاں پہ زبان کا استعمال نہیں آتا کہ جی یہ زبان اس نے سخت استعمال کی کہ ڈنڈے مارے کہ کیا کیا. یہاں پہ زبان کا استعمال تمہیں کرنا ہے, ہر صورت کرنا ہے. اب 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا, کہ کسی کو امبیرس کرنے کے لیے اور کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کے لیے خوگر ہے اس چیز کا, اور پھر غیبتیں کرنا. غیبت غائب, وہ اس کے پیچھے باتیں شروع کر دیں. یہ اگر ہماری سوسائٹی میں سے ٹریٹ نکل جائے, یہ ہے وہ زبان کی بیماریاں جو پرندے سے بھی زیادہ لذت دینا شروع ہو جاتی ہے انسان. بہت مزہ, جو بیماری بہن بھائی بیٹھ کے برادری کو, رشتہ داروں کو, سب کو کھول کھول کے. آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, زبان کو پکڑ کے کہا کہ دعا کیا کر یہ زبان تجھے نفع دے, اور اگر شر سے چپ رہے گا تو سلامت رہے گا. پھر آپ نے جو شخص اپنی زبان کو بولنے سے روکتا ہے, اللہ اس کے عیب کی پردہ پوشی کر سکتا ہے. جو شخص اللہ کے سامنے عذر پیش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لیتا ہے. اللہ کی بات اس طرح کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اپنی نفس کو مردوں میں شمار کیا کرو, اور پھر دیکھو تم مفید کام کر سکو گے. بھئی میں ہوں ہی نہیں ڈرنا. اپنی زبان کو خیر کے علاوہ ہر بات سے روک لو. اگر اور بات کرو گے شیطان غالب آ کے رہے گا. خیر کی بات, خیر کا کلمہ کیا, ورنہ چپ رہ اللہ کے نبی. جب تم مسلمانوں کو خاموش اور باوقار دیکھو, اس کے قریب تر ہو جاؤ, اس کی حکمت سے تم سیکھو گے. لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں, غانم, سالم اور شالم. اور آپ نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرنے والے, سالم چپ رہنے والے, شاجب وہ شخص ہوتے ہیں جو باطل میں مسعود. 3rd کیٹیگری کا جو باطل, نہ آخرت میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ, بس لغزشیں, باتیں, کہانیاں, سٹوریاں, اس نے ایسے کیا, اس نے ایسے کیا, اور ہر وقت سٹوری ٹیلنگ کرتے رہنا. نا کاش ہم اپنی زبان کو قابو رکھ سکیں نا. جو لوگ اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں, چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے درمیان میں تفریق کریں, تو کہتے ہیں کہ ہم کس کو مانیں کس کو نہ مانیں, کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھیں. یہ سب پکے کافر ہیں. ایسے کافروں کے لیے ہم نے مہیا کرے کہ انہیں ذلیل و خوار کرتے ہیں. برخلاف اس کے جو لوگ اللہ اس کے تمام رسولوں کو مانیں, ان کے درمیان تفریق نہ کریں, ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے. اللہ بڑا درگزر فرمانے اور رحم فرمانے والا. اعلیٰ حوصلہ اور اعلیٰ ظرف ہونا. آپ, میں یہ سوچتی ہوں یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کے باوجود خوار ہوئے, کیوں ہوئے؟ ان کی ایک پرسنالٹی کا ایک ٹریٹ تھا. وہ کیا تھا؟ ان کی پرسنالٹی کا ٹریٹ یہ تھا کہ ان کا قرآن میں بھی آتا ہے, اپنی چوپالوں میں بیٹھ کے رات کے بک بک کرتے تھے بہت زیادہ. رات کو بیٹھ جانا اور اس کی بات, پھر وہ بھٹکا کے شیطان کہاں لے کے گیا. اور پھر یہ کہ ان کی کمپنی کے اندر نا باتیں, کہانیاں, اتنی سزا ملی کہ جو اچھی صحبت تھی وہ نہ مل پائی, اور جو ایک گندا سرکل وہ فرینڈز کا بن گیا اس دوستی میں بیٹھ کے. میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سننے کی ضرورت نہیں, میں تو ایک ہی سننے کے لیے کافی, میں اسی پہ عمل کر لوں تو بڑی بات. اور اگر کوئی ایسی چیز ہمیں, ہمارا ایک ساتھی ہے, ہم ایک دوسرے کمپنی انجوائے کر رہے ہیں اور میرے لیے کافی ہے, اس سے اور میری بڑی بلیسنگ نہیں ہو سکتی کہ یہ, جب تک کہ مجھے کوئی بھٹکا نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. تو مجھے اس سے زیادہ بڑھ کے کہیں اور میں آج اس کو سننے چلی جاؤں, میں آج ادھر چلی جاؤں, ادھر, کس لیے؟ میرے لیے یہ کافی, انف. جب یہ
یہ راتوں کو اٹھ کے ادھر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کے ساتھ، یہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے تھے۔ لمٹائز کریں اپنے آپ، فوکس ہو اپنی چیز کے اوپر۔ یہ پیچھے منافق کا کیا مستقام نہیں تھا، یہ ہاؤ لائی تھا، کبھی ادھر چلا جاتا، کبھی ادھر چلا جاتا، کبھی ادھر بیٹھ جاتا، کبھی ادھر بیٹھ جاتا۔ اپنے آپ کو کنٹینٹ کریں کسی ایک چیز کے ساتھ، سیٹسفیکشن کی لیول پہ لے کے جائیں اور اس میں سے بس عمل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ باخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں، درمیان میں تفریق نہ کریں، ہم ضرور اجر دیں گے۔ اللہ بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہے۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کریں کہ تم آسمانوں سے کوئی تحریر اتارو، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے پہلے موسیٰ سے کر چکے۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا ہمیں خدا کے اعلانیہ دکھاوے سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا، حالانکہ کھلی نشانیاں دیکھ چکے۔ اس پر ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان دیا، ان لوگوں کو طور پر اٹھایا اور پھر عہد لیا، ہم نے انہیں حکم دیا کہ دروازے سے سجدہ ریز ہو جا، ہم نے ان کا سب کا قانون نہ توڑو، اس پر انہیں پختہ عہد لیا، آخر ان کے عہد شکنی وجہ سے اس وجہ سے انہیں اللہ کی آیات کو جھٹلایا، متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ اور اس کے بس سبب اس کے ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 154-55، ان کے دل غلافوں میں محفوظ تھے، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا۔ اس وجہ سے ہم بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں، پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھتے ہیں کہ مریم پر بھی صحیح بہتان لگایا۔ ہم نے عیسیٰ مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب چڑھایا۔ ہائی لائٹ کریں کرسچینٹی کے عقیدے کی نیگیشن ہے آیت نمبر 157 میں۔ وہ کہتے ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ اللہ کہہ رہے ہیں نہ صلیب چڑھایا، بلکہ معاملہ میں نے ان کے لیے کنفیوژن میں گئے۔ جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا دراصل شک میں پڑے ہوئے لوگ ہیں اور محض گمان کرنے، انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ ہائی لائٹ کر کے دیکھیں کہ یہ سیدھا سیدھا کرسچینٹی کا عقیدہ کہ اللہ نے اٹھا لیا، میں نے اٹھا لیا ہوا اس کو اور میں دوبارہ بھیجوں گا۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ غرض ان یہودیوں بن جانے والے ظالمانہ رویے کی بنا پر، اس بنا پر بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا، لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سے پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی۔ جو لوگ ان میں سے کافر نکلے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے، مگر ان میں سے لوگ پختہ علم رکھنے والے ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لائے جو تمہاری طرف نازل، جو تم سے پہلے نہ، اس طرح کہ ایمان لانے والوں پر، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والوں پر، اللہ روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والوں پر ہم ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ہائی لائٹ کریں آیت 162 کیا کہتی ہے؟ اجر عظیم کے مستحق کون لوگ ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، بس اپنے فرائض پورے، کوئی جاہلانہ ضد نہیں ہوتی ان کے اندر، اور کوئی اپنی پرانی تقلید نہیں کرتے، سیدھے سیدھا قرآن کو پکڑ کے چلتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف صرف وہی بھیجی جس طرح نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان کی، ہم نے داؤد کو زبور دی، ہم نے ان رسولوں کو بھی وحی نازل کی جن کا ذکر کیا جا چکا۔ یہ سارے رسول خوشخبری خبر دینے والے یا ڈرانے والے بنے، تاکہ ان کو مابوس کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس ان کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اللہ بہرحال غالب رہنے والا حکیم و دانا ہے۔ اور لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر ہم گواہی دیتے ہیں جو کچھ اس نے نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا، اس پر ملائکہ گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں، دوسروں کو خدا کے ساتھ روکتے ہیں، یقیناً گمراہی میں حق سے دور نکل گئے۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا، ظلم و ستم پر اتر آئے ہیں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں ہمیشہ رہیں۔ اللہ کے لیے کام مشکل نہیں ہے۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف حق لے کر آیا، اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر انکار کرتے تو جان لو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، علیم اور حکیم ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ ہائی لائٹ کریں غلو کیا ہوتا ہے دین میں۔ آج ہمارے دین کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پیور ہے، خالص ہے، ایک ہی دین ہے سب کا۔ کتنے قسم کے دین ہیں، کتنے جانتی ہیں آپ؟ دین میں غلو نہ کرو بڑھا چڑھا کے۔ اور عیسیٰ کے بارے میں بھی غلو کیا، بائبل میں ساری چیزیں تھیں تو پھر کیا ہوا؟ پوری قوم ہی بھٹک کے رہ گئی۔ آج ہمارے کیا حالات ہیں؟ صحیح عقیدہ کیسے انٹروڈیوس ہوگا گھروں کے اندر؟ کیا بتایا جائے گا؟ بچہ باہر نکلے کبھی بھٹکے نہ، لیکن گھر میں کیسے بتایا جائے گا؟ گھر میں بیچارہ کو دین سے کنیکشن ہوگا تو بتایا جائے گا نا۔ فرم فاؤنڈیشن گھر سے نہیں بنتی، باہر سے پھر بیچارے بھٹکتے ہیں ادھر سے ادھر۔ مسیح ابن عیسیٰ بنے کے سوا کچھ نہ تھا، اللہ کا رسول تھا اور فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم سے بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، نہ کہو تین ہے، بعض آ جاؤ۔
ہولی میری جیزس، یہ اس طرح سے 3 کہتے ہیں. ٹرینٹی کو نے کہا یہ نہ کہو، اور اللہ نے منع کیا اس چیز سے نا. وہ بالا تر اس میں سے کوئی اس کا بیٹا، زمین و آسمان کی ساری اس کی ملک ہیں، ان کی کفایت اور خبر گیری کے لیے بس اللہ کافی ہے. مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہ سمجھا تھا کہ وہ اللہ کا بندہ. سب سے متقی پرہیزگار تھے، اینٹ رکھ کے سو جاتے تھے رات کو، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ کوئی یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے اپنی محبت دے. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر وہ بندہ دنیا میں نہیں رہتا، وہ زمین پہ ہوتا ہی نہیں، وہ آسمانوں پہ ہوتا ہے. اللہ مجھے اپنی محبت دے کا دعویٰ کرنے والا، اور اگر وہ محبت مانگو تو دے بھی دیتا ہے نا، تو پھر وہ نہیں زمین پہ رکتا، وہ آسمانوں پہ ہوتا ہے فرشتوں کے ساتھ. تو بہت متقی تھے، بہت پرہیزگار تھے. اگر کوئی اللہ کی بندگی کے لیے اپنا آر سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس کا آئے گا جب سب کو گھیر لے گا اپنے سامنے حاضر کہ اس وقت تو لوگ جنہوں نے ایمان لائے، نیک طرز عمل کیا، اپنے اجر پورے کے پورے پائیں گے. اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر، جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا، تکبر کیا، ان لوگوں کو دردناک سزا دی جائے گی. اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مدد پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو وہاں نہ پائیں گے. لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی. ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی بخشی جو تمہیں صاف صاف ہدایت دیتی ہے. اب جو لوگ اللہ کی باتیں مان لیں، اس کی پناہ ڈھونڈیں، ان کو اللہ اپنی رحمت، اپنے فضل کرم کے دامن میں لے لے گا، اب طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا. لوگ تم سے کلالہ کے متعلق پوچھتے ہیں تو فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو تمہیں فتویٰ دیتا ہے کوئی شخص بے اولاد مر جائے. کلالہ کیا ہوتا ہے؟ اتنی ٹرمینالوجی آپ نے اب نساء میں پڑھ لی ہے. کلالہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک بہن تو اس کے ترکے میں سے نصف آئے گی اگر بہن بے اولاد مرے. کلالہ ایگزیکٹلی ڈاکٹر نظامی والا، اولاد نہیں ہے اور وصیت کر دی، وہ وصیت والی جگہ پوری ہوگی، اور جو 7 والی جگہ وہ بہن بھائیوں میں ایگزیکٹلی اس کے مطابق. بھائی وارث ہے، اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہو تو ترکے میں سے 2/3 حقدار. اگر کوئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا کہرا اور مردوں کا دوہرا. اگر تمہارے لیے احکامات کی توسیع ہے تو بھٹکتے نہ پھرو، اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. یہ بہنوں کی میراث کا بھی ذکر ہوگا، میت کے ساتھ ماں اور باپ دونوں میں ہوتی ہیں. اب یہ جو سورہ نساء سٹارٹ ہوئی تھی، یہ وراثت پہ سٹارٹ ہوئی تھی، اور وراثت میں قرآن کا اجاز ہوتا ہے. سٹارٹ اور اینڈ جو ہے نا، اور بیچ میں مڈ کانٹینٹ ہوتا ہے. سٹارٹ وراثت، اینڈ وراثت، اور حقوق کی فرائض والی آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عورتوں کو نساء نور سکھا دو تو کبھی نہ بھٹکیں گے، اور بندوں کو مائدہ سکھا دو، جو ہم سٹارٹ کریں سورہ المائدہ سکھا دو، تو سارے احکام شریعت ان کو آ جائے. فیمیلز کی ساری چیزیں اس کے اندر کور ہوگی، اور میل کی سورہ المائدہ کے اندر کور ہوگی. سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس کے اندر پھر جو شان نزول ہے اس سورہ المائدہ کا، اس میں جو اس وقت کے جو تغیر تھے، پورا نقشہ بدل گیا ہے. اور غزوہ خندق اور ان سب چیزوں کے بعد تو یہ اس کا نزول ہوا. اسلامی اصول کے مطابق اب نقطہ نظر ہوگا، اور اس کے مطابق تم سب کو لائف سپینڈ کرے. تمہاری اپنی کوئی خواہش نہیں ہوگی، تم اس کے مطابق نہیں چلو گے. اب تمہاری ایک مسلسل تمہیں ایک کلچر ڈیولپ کرنا ہے، اور تمہیں زندگی کی تمام تفصیلات دے گا. اب تمہاری امتیازی خصوصیت ہو جائے گی، تمہارا اخلاق، معاشرت، تمدن غیر مسلموں سے بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. اب تمہیں یہ رولز اینڈ ریگولیشن پکڑ کے نماز باجماعت کا نماز سسٹم بھی لینا پڑے گا، وضو کے احکامات بھی آ جائیں گے. اب اسلامی قوانین کے مطابق تمہیں چلنا پڑے گا. اگر تم اصلاح معاشرہ چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ آخرت اور دنیا تمہاری دونوں ٹھیک ہو، جو زمین پہ فساد برپا نہ ہو، تو ان معاملات، ان قیود کی پابندی کرو. مسلمان کی معاشرتی زندگی کی خاص ڈھانچہ بتا دیا، پورا ایک سٹرکچر بتا دیا. اس سٹرکچر کے اندر تمہیں اپنے ڈھالنا ہے. بتائیں ڈھالنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ایک گروہ بیٹھے ہیں جن سے ایکسپیکٹیشن ہے، اوکے، جنہوں نے آگے جا کے بہت کام کرنا ہے. اور جب ایسے میں کہہ رہی ہوتی ہوں، جو آگے گئی ہیں شکر الحمدللہ، ایک گاؤں، ایک مدرسہ، ایک کینڈل سے انہوں نے ہزاروں جلائے. ٹھیک ہے، اپنے جو کی تو بن گئی نا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ادارے میں نہیں ہوا تو، لیکن دے ڈو اے لاٹ آف ورک ماشاء اللہ. اب آپ مجھے یہ بتاؤ، میں نے آغاز کس چیز سے کیا تھا؟ پلیز اس کو اے سی کو پیچھے سے آف کرائیں. میں نے آغاز کس چیز سے کیا تھا؟ خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس اینڈ قرآن کے ساتھ کیا. آپ کے پاس اتنا بڑا ہتھیار آ چکا ہے، اتنا بڑا ہتھیار آ چکا ہے کہ آپ کے سامنے سب زیرو ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہے. Everybody is zero. You have such a big power. You are the most powerful people on this earth at the moment. اتنی بڑی چیز دے دی. لیکن اگر آپ اس کو ویلیو کریں گی، اس کو اپلائی کریں گی، اوزار ہو، چھری ہو، چیز ہو، اگر اپلائی نہ کی جائے نا تو زنگ آلود ہو جاتا ہے. علم کی خبر گیری نہ کی جائے، اڑ جاتا ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے جیسے ویرانے میں اونٹ گم ہو اور دوبارہ نہ ملے. علم کی خبر گیری اتنا امپورٹنٹ. تو یہ دورہ قرآن کیا ہے؟ علم کی خبر گیری ہے، اس کی ریپیٹیشن ہے کہ جلدی سے ہم اس کی ریپیٹیشن کر لیں. آئندہ 11 ماہ انشاءاللہ تعالی ہماری میموری میں آ جائے گا نا. تو اسلامی زندگی کی ایک مکمل صورت بننا ہے آپ نے انشاءاللہ تعالی. آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے. اس کے جو مباحث ہوں گے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی بنے گی، مسلمانوں کو نصیحت ہوگی، یہودیوں سے جان چھڑانے کو کہا جائے گا، اور کانٹریکٹس اور پیکٹس اور صلح حدیبیہ جو چیزیں تھیں ان کی بھی ساری ایکسپلینیشن آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن. اے لوگو جو ایمان لائے ہوں، بندشوں کی پوری پابندی کرو. تمہارے مویشی کی سب قسمیں حلال کر دی گئی سوائے ان کے جو آگے چل کر بتائی جائیں گی، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو. عمل والی بات یہ ہے، عہد لے رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے، کانٹریکٹ ہو رہا ہے ہمارا اللہ کے ساتھ. یہ اسلامک سوسائٹی. اوکے، اب تم نے میرے ساتھ اس کانٹریکٹ کے مطابق چلنا ہے. اور اے لوگ جو ایمان لائے، خدا پرستی کے نشانیوں کو بے حرمت نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانور دست درازی، نہ جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل سے خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کی طرف جا رہے ہو. کیا یہاں پہ بات آ رہی ہے؟ یہاں پہ ایکسپلینیشن کیا مل رہا ہے؟ نمبر 1 چیز کے ساتھ اے لوگوں جو خدا پرستی کی جو حرمت والی چیزیں ہیں نا ان کا ریگارڈ کرو. قیامت کے قریب جو ہے نا ان کی حرمت کا ریگارڈ ختم ہو جائے گا اور یہ ہوگا. اور پھر نظر خداوندی کی بھی بات مانو، دست درازی بھی نہ کرو. اور وہ کرتے تھے کہ حلال مہینے جو تھے نا اپنی مرضی کے، اگر گرمی ہے تو یہ 3 مہینوں میں حج نہیں کریں گے، اب سردیوں میں حج کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر دے دیا، اسلامک کیلنڈر، کہ اس کیلنڈر کو اب کوئی نہیں چھیڑے گا، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، یہ سائیکل چل کے ہی چلے گا. اور یو ہیو ٹو. اتنی جہالت تھی، مرضی کے مہینے، مرضی کی نماز، مرضی کی چیزیں تھیں. اور پھر دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تو اس پر تمہارا غصہ. یہ اللہ کے نبی جب تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرو. جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان سب سے تعاون کرو، جو گناہ اور زیادتی کے کام ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. ہائی لائٹ کریں ویری رہنما آیت فار لائف. آیت نمبر 6، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. تعاون اور البر. اور پھر عدوان والی جو گناہ اور زیادتی کے کام ہے اس پہ تعاون نہ کرنا ورنہ تمہیں سخت سزا. کون کون سے گناہ والے کام ہو سکتے ہیں؟ اپنی لسٹ خود اس کے ساتھ تیار کریں کہ میں اس کا حصہ نہیں بنوں گی، میں اس کا حصہ نہیں بنوں گی. نہ اسراف کا، نہ شیطان کے ساتھی کا. تم پر حرام کیا گیا مردار کا خون، سور کا گوشت، جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام کا ذبح کیا ہوا. اب حلال رزق کی طرف آ رہے ہیں. جو گلا گھٹ کر، چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر، ٹکر کھا کر مرا، اور جس کے درندے نے پھاڑا سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور جو کسی آستانے پر ذبح ہوا ہو. نیز یہ تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے زیرے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو. ہائی لائٹ کریں مشرکانہ فالگیری، دیوی دیوتا سے حال پسند کرنا، اور پھر یہ جو خون کے مقدمے اور یہ ساری چیزیں نذرانے پیش کرنا. اور ابھی بھی بلی چڑھاتے ہیں بچوں کی، بازو کاٹتے ہیں، ہاتھ کاٹتے ہیں. ہندو بلی چڑھاتے ہیں اولاد کی، اس کا خون پھینکتے ہیں. اور وہ ایک ہندو رویا تھا نا کہ جب میری بیٹی کا بازو کاٹا، ہاتھ کاٹا. یہ اسی زمانے کی ساری چیزیں، وہ زندہ در غور کرتے تھے، دفن کرتے تھے. آج بھی وہ سب چیزیں، یہ سارے افعال فسق ہیں. آج کافروں کو تمہارے دین کے سے پوری مایوسی ہو چکی، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو. بیٹا بیٹی سو آف کرائیں، بلا کے لائے نا پلیز. اور آج میں تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. ہائی لائٹ کریں الیوم اکملت لکم دینکم. جب یہ آیت آئی تو حضرت بکر بہت رویا سسکے اور ریش مبارک نہ گیلا ہو گیا. تو نے کہا کیوں آپ ایسے رو رہے ہیں؟ تو کہ جب دین مکمل ہو جاتا تو نبی چلے جاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے جانے کا ٹائم آ گیا. اور پھر اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، تمہارے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت دے دی. لہٰذا حرام اور حلال کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ان کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبوراً ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے گناہ کی طرف کا ملان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم. ہائی لائٹ کریں دین کو مکمل کر دیا، نظام فکر مل گیا، عمل والی مل گئی، تہذیب مل گئی، تمدن مل گیا، اسٹرکچر مل گیا، ہدایت مل گئی، ساری چیزیں عملاً ہمارے سامنے، مسلم بن گئے. تو پھر ہمارے لائف سٹائل کیوں نہیں چینج ہوتا؟ ہمیں کیا چیز ناپسند ہے؟ کیوں ناپسند ہے؟ اللہ کرے سے کمپلیٹ دین. تو پھر ہمارا لائف سٹائل، ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا عین شریعت کے مطابق کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے گھر کے 5 نمازیں مسجد میں جا کے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ریزن ہے؟ ہمارا لائف سٹائل کیوں نہیں چاہیے؟ سستی، شیطان سست کرتا ہے. لیکن اتنے بڑے کام سے سست کرتے تھے. گھر میں کوئی بھی نہیں جو ان کو متحرک کرے، ایکٹیو کرے کہ اٹھو بھی نہیں، دس از رانگ، اٹھو، یہ تو کام ہی غلط ہے، گھر دوزخ کا گڑھا بن جائے گا اگر یہی بندہ یہاں پہ رات، دس از ویری رانگ. لیکن اب جو ہو چکا تو اب اگلی نسل بچائیں. جو چھوٹے بچے ہیں نا
ان کے اوپر سختی کریں نماز کی، جتنی ہو سکتی ہے ان کے اوپر ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ نماز پڑھوائیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے حلال کیا گیا، کیا تمہاری ساری پاک چیزیں حلال نہیں کی؟ اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا، جس کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیتے ہو، وہ جس جانور کو تمہاری پکڑ کر لے کر آتا ہے، البتہ تم اس کو کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو، اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے، اور غیر محفوظ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور محفوظ عورتیں، اور خواہ اہل ایمان کے گروہ میں سے ان قوموں میں سے ان کے بشرطیہ تم ان کے مہر ادا کرو اور نکاح کے محافظ بنو، آزاد شہوت رانی نہ کریں اور چھپی آشنائیاں نہ کرو، جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کر، سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو گیا۔ ہائی لائٹ کریں، دیوالیہ ہو گیا۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ چھپی آشنائی۔ ہر لڑکی فیس بک فرینڈ، فلانا فرینڈ، ادھر ایسا ہی ہے نا، ڈریسنگ ہے نا، یہ 50% پرسنالٹی کو ڈپکٹ کر جاتی ہے ڈریسنگ۔ اس کے ایک کھانا معیار بتاتا ہے تقویٰ کا، اور ایک کپڑے بتاتے ہیں معیار تقویٰ کا، کتنی متقی پرہیزگار بندی ہے۔ اور جب انسان سے گناہ ہو تو سب سے پہلی چیز کپڑے کم، لباس کم ہو جائے گا، ادھر ہی لباس کم ہو جائے گا۔ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو بچیں گناہوں سے، اس سے پہلے کہ کپڑے اتر جائیں لوگوں۔ اللہ معاف کر، اللہ رحم فرما دے۔ اور کیسے حیا کو واپس لائے؟ منہ ینگ لڑکیوں کے بند رہنے کی عادت ڈالیں، فالتو بولنا، جو ایکٹنگ ڈرامہ ہے نا بند کریں، ہائے یہ ہو گیا، ہائے ہو گیا، ہائے ایسے ہو گیا، کسی قسم کی ڈرامے کی اجازت نہ ہو، تب آگے جا کے ان کے گھر بچیں گے۔ ادروائز گھر بچنے مشکل ہے، اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے نا، اور بغیر وجہ کے کہانی بازی، سٹوری بازی، دوستیاں، فرینڈشپ، اس قرآن سے آپ لوگ اب اس گروہ میں سے دا بیسٹ گروہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دوستیاں، فرینڈشپ لڑکیوں کے ساتھ اب وہ کیا اتنی ضرورت محسوس ہوتی؟ کہانیاں، ہر وقت دوستیاں، ٹائم ویسٹ، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، کوئی پروڈکٹیو کام نہ کرنا۔ میں نے اس جگہ پہ بیٹھتے ہوئے جو ڈیٹیریشن دیکھی ہے نا، معیار گرتا دیکھیں۔ پہلا بیچ میرے ساتھ تھا، کتابیں لکھیں، چیزیں لکھیں، ہر وقت ریسرچ ہوتی تھی، ہم لوگ اتنی تفسیریں خریدتے تھے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10ویں تک بیچ تک ہم اتنا کام کرتے رہے، لکھت پڑھت فلانا، بہت چیزیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد آگے کیا ہونا شروع ہوا؟ حرام ہے کہ کوئی اس میں سے کوئی تفسیر کسی نے کھول کے کبھی دیکھی ہو کہ 20-25 قسم کی تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں۔ ایسا ہی ہے نا بیٹا؟ آپ کے اندر ہے کوئی ایسی کھولتے ہو؟ یہ میں 10 سال سے دیکھ رہی ہوں، ختم ہو گیا یہ کام۔ اور پھر ادھر ہوتا تھا کہ ہر وقت ہمارا آرڈر چل رہا ہوتا تھا، لاکھوں کی بکس آ رہی ہوتی تھی۔ ایک بک میں نے پڑھنی ہونے کے نا، ہمیں یہ بک بتا دیں کون سی، ہمیں یہ بک بتا دیں کون سی، ہم نے کتاب خریدی، ہم نے کتاب، مشکل ہو، تنگی ہو، پریشانی ہو، جاتے جاتے وہ بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں مجھ سے کہہ کے ہمیں یہ والی بکس لے دیں، ہمیں یہ والی جلدیں لے دیں، اور مجھ سے کہہ کے لے کے جاتی تھی ساتھ کہ ہمیں یہ ساتھ بکس چاہیے، ریفرنس بکس بہت اچھی ہیں۔ اب آپ کا کوئی شوق ایسا ہے؟ یہ 5-10 سال میں ختم ہو گیا شوق۔ یہ کیوں ختم ہوا مجھے بتائیں؟ اور ٹیچریں آتی تھی نا چادر پہن کے اور سب کچھ کرتی تھی، تو وہ پھر اتر گئی نا۔ جب تک کہ خود اپنے گھر کی تربیت نہ ہو یا کچھ نہ ہو، ایکسیپٹیبلٹی نہ ہو، تب تک نہیں معاملات درست ہوتے۔ تو یہ چھپی آشنائیاں، جو کس نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا۔ یہ دیوالیہ ہے۔ کیسا دیوالیہ ہے؟ بادشاہت صرف اس کو مل سکتی ہے جو اپنی جوانی پاکیزہ رکھتا ہے، اس کو بھی پاکیزہ بندہ ملے گا۔ مومن مرد، مومن عورتیں، خبیث مرد، خبیث عورتیں۔ کہیں نہ کہیں غلط چیز ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ کس طرح سے امپرووائزیشن ہوگی؟ کس طرح سے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ کس طرح سے دیوالیہ کرنا ہے اپنا، یہ چھپی آشنائیاں کر کے، دوستیاں کر کے، لوگوں کے پیچھے پھر کے بربادی کرنی؟ یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ چھوڑ کے چلے گی بچے، یہ چھوڑ کے چلے گی، دیوالیہ ہی ہوگی نا، اگلی نسل بھی برباد ہو گئی نا۔ سمجھنے کی بات ہے صرف۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تو نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ خات کونیوں تک وضو کا حکم آ رہا ہے، سر اور ہاتھ پھیرو، پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اگر بیمار ہے، سفر کی حالت میں تو تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا تو تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا، پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، اس پر ہاتھ مار کے اپنے منہ اور ہاتھ پھیر لو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی اس کا خیال رکھو، اس کا پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے رہو، انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ اگر کسی گروہ کی دشمنی تم کو اپنا
مشتل نہ کر دے، انصاف سے پھر نہ جاؤ، عدل کرو، خدا تر سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اللہ سے ڈرو اور ڈر کر کام کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے گا، اور انہیں بڑا غلطی ہوگی، مسٹیکس ہوں گی، اللہ درگزر کر دے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں، اللہ کی آیت کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے اس حال میں تم پر کیا۔ تم ایک گروہ تم پر دسترازی کا ارادہ کر، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے بچا لیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ایسے تمہیں جنگوں میں اللہ بچاتا رہے، فرشتے بھیجتا رہے۔ اللہ کی مدد واجب ہے، ہر انڈیویجول ہر گھر کے اوپر واجب ہے۔ اللہ اس ہر گھر کے، کہتے ہیں کہ ایک حدیث بڑی طویل ہے، اس کا چھوٹا سا پورشن سناتی ہوں۔ اللہ کس سے محبت رکھتا ہے؟ اللہ ایک عیال دار آدمی سے محبت رکھتا ہے، اور اس کا رزق بھی کم ہے، لیکن وہ اپنے گھر کو عین شریعت پہ چلا کر، یہ اللہ کی محبت کا واجب گھر ہے جس کو اللہ کی محبت ملی ہوئی ہے، اور ہم اس کو زمین پہ کیا سمجھیں گے؟ بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس سرکل کو چلانے کے لیے بڑی تگ و دو کر رہا ہے رازق۔ اینڈ دس از دا پرسن جس کو اللہ عرش پہ سے دیکھتا ہے۔ محبوب چیزیں پوچھی گئی تھی نا، حضرت بکر نے کہا میری محبوب چیز یہ ہے کہ بس میں نبی کو دیکھوں، پیسہ اس پہ سپینڈ کروں، اور میری بیٹی اس کے نکاح میں آ جائے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نبی کے ساتھ گارڈ کروں، دین کو قائم کروں، حمیت اور شریعت کے کام کروں۔ اور پھر عثمان نے بھی یہ کہا تھا کہ میں اس کے کیا داماد بن جاؤں، اور اس کے بعد مال جو ہے جو میرا نبی کے خرچ کروں، غنی اور سخاوت والا۔ تو بیچ میں جبرائیل امین نے آ کے کہا میں اس سے محبت، پھر اللہ نے محبت کہا تھا آسمانوں سے، میری محبت ہے اس کے ساتھ جو زمین پہ یالدار ہے اور بیچارہ تگ و دور۔ تو میں سوچتی ہوں جن کے ساتھ ساتھ 8-8 9-9 بچے ہوتے ہیں نا، اتنی مشقتوں سے جب ہمارے گھروں میں شادی ہوتی ہے کسی بہن کی، ایک پراپرٹی بکتی تھی، اس زمانے میں یہی تھا، ہر چیز دینی ہوتی تھی، ڈھیر سارے ایک چیز ہوتی تھی، وہ شادی کا یہ ہوتا، تو مجھے وہ یاد آتی ہے حدیث کہ اس عیالدار کو میں جنت دے دیتا ہوں۔ وہ تگ و دو کرتا ہے، اپنے بچوں کو پار لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور ان وسائل کو صحیح یوٹیلائز کر لیتا ہے، تو اللہ کی مدد بھی واجب ہوتی ہے۔ اللہ پھر راستے بھی خیر، نہ کوئی حرام والے نہ کوئی غلط کام کرتا ہے اس کے اندر۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے سادے سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بچے اتنے اچھے بن جاتے ہیں، صرف تقویٰ کی ضرورت ہوتی ہے، اس ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، 12 نقیب مقرر کیے، اور تمہارے ساتھ ہو کر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، رسولوں کو مانا اور مدد کی، اپنے خدا کو اچھا قرض دیا۔ ہائی لائٹ کریں، اپنے خدا کو اچھا قرض کس کس نے دینا ہے؟ جلدی سے بتا دیں۔ اور اپنے خدا کو اچھا قرض دو، یقین رکھو میں اس قرض سے تمہاری برائیاں دھو دوں گا۔ جو تم میرے پہ صدقہ کرو گے، مجھے دو گے، میرے ہاتھ پہ رکھو گے، میں تمہاری برائیاں زائل کر دوں گا، فنش، زیرو ہو جائے گا۔ برائیاں زائل کرنے کا مطلب ڈائریکٹ اللہ راہ راست پہ لائے گا، اور غور و فکر دے گا، اور پھر اپنی نفس کو جو ہے اس کو بھی قابو دے گا، اور اصلاح ہوگی تمہاری، اور بنیادی اصلاح جو ہے نا اس کو تم قبول کرو گے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوگی۔ اور تم ایسے باغوں میں داخل کروں گا، یہ اللہ کو قرض دینے والا، اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اور پھر جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے جس میں تم نے کفر کی روش اختیار کی، در حقیقت اس نے سواد سبیل کا راستہ گم کر دیا۔ سواد سبیل کا راستہ سامنے لائن ڈرا کریں، یہ سمجھے یہ لائن ڈرا کریں، ادھر یہ دنیا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، گھر ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب چیزیں، سب بچے ہیں، یہ ڈیوٹی چل رہی، لیکن اس راستے کو صراط مستقیم کے نہیں میں نے چھوڑا، یہ اینڈ میں جنت میں نکل گیا۔ جو ادھر گر گیا اس نے یہ اٹریکشن دیکھ لی، جو ادھر گر گیا اس نے اٹریکشن دیکھ لی، وہ سواد سبیل کا راستہ جو اس کے علاوہ چلا گم ہو گیا، اپنے عہد کو توڑ ڈالا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینکا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے باتوں کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی ہے اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں۔ آئے دن تمہیں ان کی کسی بات کی خیانت کا پتہ چلتا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچتے ہیں۔ جب یہ اس حال کو پہنچ چکے تو جو شرارتیں بھی کریں گے ان سے عین متوقع ہے، لہٰذا انہیں معاف کرو، ان کی حرکات کی چشم پوشی کرو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کا جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ حالت کریں، یہ دعوے ہیں جو زندگی میں فلسفہ دیا جا رہا ہے سواد سبیل پہ چلنے کا، کہ راستے میں بڑی مشکلات، تنگیاں، پریشانیاں، ایسے ایسے لوگ آئیں گے، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ چشم پوشی، اگنور، اور چلتے جاؤ آگے۔ اس طرح ہم نے لوگوں سے پختہ عہد لیا تھا، نصارہ ہے مگر ان کو جو سبق یاد کرایا تھا بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی، آپس کا بغض اور اناد بیچ بو دیا۔ ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا دنیا میں کیا بناتے رہے،
اے اہل کتاب ہمارے رسول تمہارے پاس آ گیا جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہے ہیں جن پر تم پردہ ڈال دیتے، بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں آ گئی، ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تمہاری ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بناتا ہے، اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ سلامتی کا کیا ہوتا ہے؟ یہ غلط سوچ نہیں ہوتی، غلط کاری نہیں ہوتی، اور برے نتائج سے ڈرتے ہیں. یہ ہے سلامتی کا راستہ. بس آرام آرام سے اللہ تعالیٰ بس جنت میں اور قبر میں پہنچ جائے، اس راستے کو منتخب کر لیتے ہیں. ٹائم کمپلیٹ ہو گیا، 2-4 آیتیں پڑھ لیں. یقیناً کفر ان لوگوں نے جن مسیح ابن مریم کو کہا خدا محمد ان سے کہو اگر خدا خود مسیح ابن مریم اس کی ماں تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو اس کی مجال ہے کہ اس ارادے سے باز اللہ تو زمین و آسمان کا سب چیزوں کا مالک زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے جو پیدا کر یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ان کے چہیتے ہیں، ان سے پوچھو پھر تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے انسان ہو جیسے انسان خدا نے پیدا کیا، جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. اور اہل کتاب ہمارا یہ سوال ہے اس وقت تمہارے پاس آیا دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے اور ڈرانے والا نہ آیا. سو دیکھو بشارت دینے والا بھی آ کر ڈرا. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے میری قوم کے لوگوں اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جس نے تمہیں دی ہے. اس نے تمہیں اب نبی پیدا کیا، تم کو فرما رواں بنایا، تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ برادران قوم اس مقدس سرزمین سے اللہ نے لکھ دیا ہے. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام ہونا. انہوں نے جواب دیا موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، وہاں ہم کیسے گزریں گے جب وہ وہاں سے نکل جائیں؟ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل کے اختیار ہیں. ڈرنے والوں سے 2 شخص ایسے تھے اللہ نے ان کو نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب اندر جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو، تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں نہ جائیں گے جب تک کہ وہاں موجود ہے، بس تم تمہارا رب دونوں جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھتے ہیں. ہائی لائٹ کریں امت محمدی ہو، کتاب ہو، قرآن ہو ہمارے پاس، ہر چیز ہر دلیل ہمارے پاس ہو، نجات کی ہر صورت ہماری اللہ نے دے دی کہ تم ہی فلاح پاؤ گے، تم ہی سکسیس سٹوری ہوگی، تمہیں سب کچھ ملے گا. پھر بھی ہم کچھ نہ کر پائے. یہی موسیٰ کی قوم کا حال تھا. کیا کیا موسیٰ کی قوم؟ بیٹھ رہنے والوں میں سے جاتے ہی نہیں تھے، لڑتے ہی نہیں تھے، بولتے نہیں تھے. کہاں آج ہم کیا ہیں؟ یہاں پہ مجاہد کی فضیلت بتا دی کہ اٹھنے والا آج وہی کرے گا، چلنے والا کام میں ایسے یہ اس کی پارٹیسپیشن ہوگی. اور دوسری کیٹیگری کا کون تھا؟ منافق. بیٹھا رہتا ہے، کچھ نہیں کرتا، باتیں کرتا ہے، زندگی کا بہترین وقت ضائع کر رہا ہے. سو کیا کریں؟ اس کتاب کو اتنی تمہید باندھی کہ یہ کانفیڈنس تمہیں نجات تمہیں پتہ نہیں کہاں تک لے جائے گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سب کے ہاتھوں میں کھلوائے گا، سب کو یہ کتاب عطا فرمائے گا، کسی کو اس نور سے محروم نہیں رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ سورس بنیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کہیں، بلانے کی کوشش کریں، ٹرائی کریں. ایٹ ٹائمز گھر سستی سے بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، کاہلی ہوتی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یا ربی لک الحمد انت نور السماوات والارض، یا ربی لک الحمد انت خالق السماوات والارض، لا الہ الا انت الحق وعدک الحق قولک الحق نبیک الحق ونار الحق جنت الحق، لا الہ الا انت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم انی اسألک جنت الفردوس الاعلی. اللہم لنا غمرات الموت وسکرات الموت. اللہم استر غیوبنا اغفر ذنوبنا طاہر قلوبنا وسہل امورنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے پیارے پروردگار، اے مالک افضل، بخش دے ہمیں، معاف کر دے ہمیں،
اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں کھوٹ نہ رکھنا، ہمارا ظاہر باتیں نیک کرنا، ہمیں اخلاص دینا، ہمیں اچھی نیت دینا، ہماری زبان سے جو بھی چیز جاری ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر بنا دینا، اللہ تعالیٰ دانستہ غیر دانستہ جو بھی غلطی اس کی معافی دینا، اصلاح کی توفیق دینا، اللہ اس کی معافی دینا، اس کی اصلاح کی توفیق دینا۔ اے پیارے پروردگار، آپ نیتوں کے حال جانتے، آپ پوشیدہ چیزیں جانتے ہیں، آپ ہر عمل کو جانتے ہیں۔ اے پیارے پروردگار، ہمیں اپنی نیت پہ محنت کرنے والا بنا دے، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمارے سینے کے غموں کو پاک کر دے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنا نور دے دے، اللہ اس میں اپنا نور دے دے، اللہ اس میں اپنا نور دے دے، اللہ جو قلب کا نور آپ چاہتے ہیں وہ نور عطا فرمائیے، اللہ جو آنکھوں کا نور آپ چاہتے ہیں وہ نور عطا فرمائیے، اللہ وہ نور مکمل کر دے جو موت کے ساتھ ہوگا، قبر کے ساتھ ہوگا، حشر میں ہوگا، اللہ ہمارا سوالی بن جائے گا۔ اے پیارے پروردگار، وہ نور مکمل کر دے، اللہ وہ نور مکمل کر دے، اللہ دنیا میں بھی خیر اور نیکی دیکھنے والا بنا دے، اللہ دنیا میں بھی خیر نیکی دیکھنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین، جو معاشرے کے اس وقت حالات بڑھ رہے ہیں، اللہ ہر ایک کی عزت کی حفاظت کر، اللہ ہر ایک کی عزت کی حفاظت کر، اللہ ہر ایک کو خیر اور شر کا اللہ فرق بتا دے۔ اے پیارے پروردگار، ہر ایک کو رسوائیوں سے بچا لے، اللہ ذلت سے بچا لے، اللہ برے وقت سے بچا لے، اللہ بری گھڑی سے بچا لے۔ اے پیارے پروردگار، میرے مالک، جو پڑھنے لکھنے جو بچیاں نکلتی ہیں، یا رب العالمین ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا۔ اے پیارے پروردگار، یا رب العالمین، جو بچے گھروں سے پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں اس وقت، ان بچوں کا بھی اتنا معاملہ ہے، اللہ ان کی بھی حفاظت کر، اللہ پردیسوں میں جو لوگ ہیں اللہ ان کی حفاظت کر، جان ایمان دونوں کی حفاظت کر۔ اللہ اس وقت کے فتنوں میں سے جو سب سے بڑا فتنہ وہ ٹرانسجنڈر اور یہ فضولیات اور بےہودگی اور جتنے لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں، اللہ سب کی حفاظت کر، اللہ سب کو صحیح معنوں میں حقیقی قرآن عطا فرما، اللہ ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب کھلوا دے، اللہ کوئی کمزور ذہن کا نہ رہے، اللہ سب کو اعتماد والی چیز دے دے، قرآن دے دے، اللہ اس پہ عمل دے دے، اللہ اس کو ثم استقاموا والا بنا دے، اللہ جتنے منافقت کے بیج ہیں نا، دکھاوا، ریاکاری، جب کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم کچھ کر لیں، جو نہ دیکھے تو نہ کریں، اللہ اس کی معافی دے، اس کی اصلاح دے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی اس سے پاک رکھ، اللہ صاف ستھرے پاک ظاہر باطن ایک والا بنا دے، اللہ صاف ستھرے پاک ظاہر باطن ایک والا ہم سب کو بنا دے، یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ معمور کر، اللہ ہدایت کے راستے پہ معمور کر، یا رب العالمین۔ اس رمضان میں ہم تیرے آگے خالی جھولی فقیر بیٹھے، اللہ تیرے آگے دامن پھیلا کے بیٹھے، ہدایت دے دے، ایمان دے دے، آخرت کا غم بڑا دے دے، عزت اور پردہ میں موت دے دے، اللہ عزت والی موت دے دے، پردے والی موت دے دے، اللہ ساری رحمتیں اور برکتیں موت پہ رکھ دینا، اللہ اس حال میں فرشتہ لینے آئے کہ تم سے جب راضی ہو میرے مالک، اللہ تو محتاجیوں سے بچانا، اللہ ہر محتاجی سے بچانا، اللہ ہر محتاجی سے بچانا، اللہ ہم کسی آزمائش کے لائق ہی نہیں، ہمیں ویسے بخش دے، ہمیں ویسے معاف کر دے یا رب العالمین۔ آنکھ کان ہاتھ پاؤں چلتے پھرتے رکھنا میرے مالک، ایک پل کی محتاجی نہ دینا، اللہ جی ہم رمضان کی دعائیں سنتے ہیں، اللہ بڑا ڈر لگتا ہے محتاجیوں سے، بڑا ڈر لگتا ہے قبر سے، بڑا ڈر لگتا ہے آخرت سے، اللہ سارے مرحلے آسان کر دینا، اللہ سارے مرحلے آسان کر دینا یا رب العالمین۔ جو دانستہ غیر دانستہ گناہ اس کی معافی دے، اس رمضان میں کثرت سے معافی مانگنے والا، سجدے میں گر کے معافی مانگنے والا بنا، آئندہ 11 ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ وہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تو سے بھرپور وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی اپنا وقت مال و لازیاں کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، اللہ سب کو فائدہ مند بنا دے، اللہ سب کو فائدہ مند بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمارا اندر سے شعور کھول دے، آنکھ کھول دے، ہم اپنے بچوں کی اپنی اولاد کی آگ پہ کبھی صبر نہ کریں، اللہ کبھی اس پہ صبر نہ کریں، اللہ ان کے لیے گڑ گڑا کے راتوں کو اٹھ کے دعا مانگنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا امام بنا، والوقت کا نمازی بنا، قرآن کا مطلوب انسان بنا، نسلوں میں سے خیر نکال، اللہ ہمیں اپنے والدین کے صدقے جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے صدقے جاریہ بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ ہی کی مخلوق ہے، آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی کے نبی کے امتی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں معافی دے دیں، ہمیں معافی دے دیں، ہمیں معافی دے دیں، اللہ ہمارے 2 حرف اچھے، اللہ ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ وہ نصیحت والے بن جائے، حکمت والے بن جائے، اللہ وہ الفاظ دے دے، حکمت والے بن جائے، نصیحت والے بن جائے، اللہ وہ اپنی اولادوں کا جو ہمارے فرائض میں سے ان کا بیڑا پار لگا سکے، اللہ ان کا بیڑا پار لگا سکے، بس میرے مالک تو دعاؤں کو تو رد نہیں کرتا ماؤں کی، اللہ ڈھیر ساری دعائیں کرنے والا بنا دے،
اے میرے مالک سب کی مشکلیں دور کر، سب کی حاجتیں پوری کر، سب کے دلوں کے حزن دور کر دے، سب کو سکون دے، خوشیاں دے اللہ، بابرکت رمضان دے، سب کی جھولیاں خیر سے بھر، سب بچے اور بچیوں کے نیک اسباب مہیا کر اللہ، یہ دین کے مددگار بیٹھے ہیں اللہ، ہر چیز کو ان کا معاون اور مددگار بنا اللہ، شیطان کے وسوسے اور اکساہٹوں سے محفوظ رکھ اللہ، وسوسے اور اکساہٹوں سے محفوظ رکھنا یا رب العالمین، ان کو استقامت دینا ہر مرحلے پہ اللہ تعالیٰ۔ یہ بڑی قربانی کا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہ ایسے جو پہاڑ پہ چڑھنے والا کام ہے اللہ، یہ کبھی نہ گھبرائیں اللہ، مستقل چڑھتے جائیں یا رب العالمین۔ جہاں دین کا کام ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بڑھا اور ہمارے حصے ڈلوا اس کے اندر اے پیارے پروردگار یا رب العالمین۔ ہر بیمار کو شفا دیتے ہیں اللہ، اپنے کن کے خزانے سے شفا دیتے ہیں اللہ، خاص خزانوں سے کینسر، ہیپیٹائٹس، شوگر، بلڈ پریشر، جو مریضوں نے دعا کے لیے کہا اللہ ان کو شفا کامل عطا فرما اللہ۔ جتنے ساتھی ہمارے اس مددگار بیٹھے ہیں سب اللہ ان کو جزائے خیر دے اللہ، اپنے گھر بار چھوڑ کے ڈیوٹی پہ آتے ہیں سارے کام کرتے اللہ، بہترین جزائے خیر عطا فرمانا اور اے پیارے پروردگار اپنے خامدوں کے پیچھے چلنے والیاں بنا، اس کے ذریعے جنت کمانے والیاں بنا اے پیارے پروردگار۔ تمہارے والدین کو بخش دے جو اس دنیا میں نہیں ہے، جن کے والدین اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے اللہ، ہمیشہ ہم دعا میں یاد رکھیں اور اے پیارے پروردگار جن کے حیات ہیں اس خانہ کعبہ سے اللہ تعالیٰ آخرت کمانے والا بنا لے، آخرت کر اللہ، جو نیکی نہیں بھی یاد آ رہی اس کی توفیق عطا فرما کرنے کی، دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ، دلوں میں نرمی دے دے، سختی دور کر دے اللہ، دلوں میں نرمی دے دے، سختی دور کر دے اے پیارے پروردگار۔ آپ سے ہر اس خیر و فضل کا سوال کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہر شر سے پناہ مانگتے سے بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ ایک درود شریف پڑھیں۔